السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأیتمونی اصلی، رواہ البخاری۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کے اس درس میں جس عنوان کا انتخاب ذمہ داروں نے، احباب نے کیا ہے، وہ نماز کی کیفیت کے سلسلے میں ہے، یعنی نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ کیا ہوگا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ اب اس سلسلے میں چند باتیں، یا پہلا جو اس کا مرحلہ ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سب سے پہلے سرسری طور پر نماز کے طریقے اور نماز کی کیفیت کے سلسلے میں گزر جائیں، یعنی سرسری طور پر تھیوری جس کو ہم کہتے ہیں اسے ہم پڑھ لیں تاکہ کم سے کم دلائل وغیرہ سامنے آ جائیں، اور پھر اس کے بعد جو باتیں ہم سنے رہیں گے، پڑھے رہیں گے، ان باتوں کو چونکہ ہم نے سنا ہے اور ابھی بالکل تازہ سنا ہے، تو اس لیے چند منٹوں میں اس کی تطبیق یعنی عملی مشق بھی ہم کر سکتے ہیں۔ کوئی ساتھی آپ لوگوں میں سے تیار ہوگا جو یہاں آئے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کام جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے اللہ کے نبی کی سنت میں، اسے عملی طور پر یہاں پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیش کیا جائے گا، اور اس میں جو غلطیاں وغیرہ ہو سکتی ہیں یا ہوتی ہیں اس کی بھی اصلاح ساتھ ساتھ میں کی جائے گی، تاکہ یہ طے ہو جائے کہ ہمیں کیسے ادا کرنا ہے، کون سا عمل نماز کا ہمیں کیسے ادا کرنا ہے، اور کس وقت کون سی دعائیں وغیرہ پڑھنی ہیں۔ دیکھیں، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ نماز کا عنوان، نماز کا موضوع جب کہیں اعلان کیا جاتا ہے تو عام طور پر اسے بہت ہی معمولی یا عام قسم کا موضوع سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی کہہ لیجئے کہ محرومی ہے ہماری یا ہمارے بعض بھائیوں کی، بہنوں کی، جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ نماز کا موضوع کیا، اس میں کوئی نئی بات تھوڑی نہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، سبھی لوگ پڑھتے ہیں، برسا برس سے پڑھتے ہیں، تو اب کیا نماز جیسا، یعنی اس موضوع کی کوئی اہمیت نہیں، عام سا موضوع ہے۔ اب کون سا موضوع اہمیت کا ہے، یہ لوگوں کی الگ الگ اپنی سوچ ہے۔ اس موضوع پر بات ہو تو بہت اچھا لگتا ہے، اس موضوع پر بات ہو تو بہت اچھا لگتا ہے نا، لیکن آپ سوچیں کہ نماز، اسلام جو دین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس دین کی اصل کا اگر ہم صحیح علم حاصل کر لیں تو اس کے بعد عمل میں سب سے پہلا اور سب سے اہم کام یہی نماز کا ہے، لیکن اس موضوع کو بہت ہی عام موضوع سمجھا جاتا ہے اور غیر اہم سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، عام طور پر لوگ نماز کے موضوع کو عام طور پر خطبہ جمعہ وغیرہ کا موضوع نہیں بناتے، یا مثال کے طور پر جلسوں میں، اجتماعات میں، پروگراموں میں عام طور پر نماز کی کیفیت وغیرہ یا نماز کے مسائل وغیرہ پر بات کرنے کے لیے عنوان کا انتخاب ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہی عام سی بات ہے نماز کے بارے میں، اگر کسی نے اعلان کر دیا یا کہیں دیکھا گیا، لکھا ہوا، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں شریک ہونے کی یا جانے کی، حاضر ہونے کی، کیونکہ ایک عام سا موضوع ہے اور ہمیشہ اس کو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ آپ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جیسے میں نے نماز پڑھی ہے اور تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے، جیسے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ہے، ویسے ہی تم نماز پڑھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف زبانی دعوت نہیں دی ہے، یا زبانی تلقین یعنی منہ سے بول کر کے تعلیم پہنچا دیا ہو اور اس پر اکتفا کر لیا ہو، ایسا نہیں کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ نے عملی اسوہ یعنی پریکٹیکل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، اور یہی اس بات کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے
کہ اگر تھیوری اتار دینا یا کوئی صحیفہ بھیج دینا، کوئی کتاب اتار دینا کافی ہوتا دین پر عمل کرنے کے لیے، تو پھر کسی نبی یا پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھا لیجئے، اب نبوت کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے، لیکن نبوت کا جو مشن ہے وہ مشن قیامت تک جاری رہے گا۔ کون ادا کرے گا اس مشن کو آگے کون بڑھائے گا، اس ذمہ داری کو کون نبھائے گا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی رہنمائی بھی فرما دی ہے کہ اس امت کے چند لوگوں کو فارغ ہو کر کے، یعنی پورے طور پر خالی ہو کر کے اسی دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، خالص قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، سنت کی، علوم شریعت کی، عقیدے کی، فقہ کی، مسائل کی وغیرہ۔ یعنی ایک جماعت اس کام کے لیے مختص ہونی چاہیے جو اس بات کو اس علم کو پورے طور پر فارغ ہو کر کے حاصل کرے، سیکنڈری حیثیت سے نہیں، جانبی حیثیت سے نہیں، بلکہ اسے اپنا مستقل کام سمجھ کر کے اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک جماعت تیار رہنی چاہیے۔ اور جب وہ علم حاصل کر لیں تو اپنی قوم کی طرف جائیں اور اس کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعلیم دیں اور انہیں آگاہ کریں۔ تو العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو ہم سب کے لیے سمجھا دیا کہ ہماری امت کے علماء ہوں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے۔ وہی مشن جو نبیوں کا تھا، چونکہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن قیامت نہیں آئی ہے، دنیا وسیع ہو رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے بندگان جن انس پیدا ہوتے جا رہے ہیں، تو زمان مکان کی کوئی قید نہیں ہے کہ دنیا کہاں تک پھیل جائے گی، مشرق مغرب شمال جنوب میں، اور کب تک دنیا قائم رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ اس لیے یہ دین کا کام ہمیشہ قائم رہے گا، اس لیے یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ایک ٹیم ہمیشہ رہنی چاہیے۔ تو اب اگر یہ کافی ہوتا کہ کتاب کافی ہے، سنت کافی ہے، تو پھر یہ ذمہ داری علماء کو دینے کی کیا ضرورت تھی کہ ایک طبقہ علم حاصل کرے؟ ہر آدمی قرآن پڑھ لے، ہر آدمی حدیث سن لے، سمجھ لے اور اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتابیں کافی نہیں ہیں، صحیفہ کافی نہیں ہے، دستور کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے معلم، مربی اور گیان دینے والا بھی ہونا ضروری ہے، جو اس چیز کو سمجھے اور صحیح معنوں میں سمجھے اور اس کے بعد پوری امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھائے، عوام کو، خواص کو اس کی رہنمائی کرے۔ اسی لیے اسی کے نتیجے میں امت کے علماء نے، کبار علماء نے، ائمہ نے کتابوں سے علم حاصل کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ خود اپنے آپ میں ایک مصیبت، کہ اگر کوئی سمجھ لے کہ کتاب ہمارے پاس ہے اور ہم پڑھ لیں گے، کسی سے پوچھنے کی، کسی کی شاگردی اختیار کرنے کی، کسی کے سامنے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ من اعظم البلیۃ تشیخ الصحیفہ، ایک بہت بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کیا ہے کہ کتاب اور صحیفے کو استاد بنا دیا جائے۔ اور پھر آج جو جدید وسائل ہیں ان سب کو بھی آپ شامل کر لیں کہ اگر ان کو کوئی استاد بنا لیتا ہے کہ ان سے جو ملتا ہے، جو سنا جاتا ہے، جو دکھائی دیتا ہے، جو بھی حادثے میں آتا ہے، اسی کو ہم علم کا سورس بنا لیں، تو پھر یہ بھی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ ضروری ہے علم کو کتابوں سے، صحیفوں سے صرف حاصل نہیں کیا جا سکتا، علم والوں کو بھی ہونا ضروری ہے۔ اور جب تک علم والے رہیں گے تب تک علم موجود رہے گا، دین موجود رہے گا۔ کتابوں کے سورس رہنے سے اور علماء کے ختم ہو جانے سے دین باقی نہیں بچے گا۔ اسی مسئلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ کرام سے اس سلسلے میں بات چیت کی، آپ نے پوچھا، صحابہ کرام کے جوابات جب آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ آپ کیسے یہ بات کیسے آپ کہتے ہیں کہ کتابیں کافی ہیں؟ کتابیں کافی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا دین اٹھ جائے گا، علم چلا جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیسے علم چلا جائے گا، دین کیسے اٹھ جائے گا؟ یہ ہمارے بیچ میں اللہ کی کتاب موجود ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنی عورتوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو علم اٹھا کیسے لیا جائے گا؟ یعنی گویا کہ یہ ثابت کیا، صحابہ نے یہ سمجھا اور یہ بتلایا کہ قرآن موجود ہے، اللہ کے نبی آپ کی سنت موجود ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ہماری نسلیں آگے والوں کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے، وہ اپنے بعد والوں کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے، تو پھر یہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو بہت سمجھدار سمجھتا تھا آپ لوگوں کو، اتنے نادان ہو؟ یہ بتاؤ کہ کیا یہود و نصارہ کے پاس تورات اور انجیل ہے کہ نہیں ہے؟ اہل کتاب کے پاس تورات انجیل ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ان کا دین صحیح سلامت باقی ہے، ان کا دین مٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ اس علم والے جو تھے نا، اس کے سچے علماء جو ہونا چاہیے تھا، جو احبار ہونا چاہیے تھا، جو رہبان ہونا چاہیے تھا، صحیح معنوں میں وہ علم والے موجود نہیں ہیں۔ صحیفے موجود ہیں، تورات آج بھی موجود ہے،
لیکن اس کی شکل نہ جانے کیسی بنا دی گئی ہے۔ اصل کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ یہودیوں کی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی تورات آج بھی موجود ہے، لیکن وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، علم کا اٹھایا جانا، علم کا ختم ہو جانا، اس کا مطلب اس علم والوں کا اٹھا لیا جانا ہے۔ چاہے علماء مر جائیں تو علم ختم ہو جائے گا، یا علماء اپنا کام بند کر دیں تو علم ختم ہو جائے گا۔ اس لیے نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جدید میڈیا نے، وسائل نے، ٹیکنالوجی نے عجیب ذہن کو بگاڑ دیا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں کسی کی شاگردی اختیار کرنے کی، حالانکہ وہ شاگردی اختیار کرتے ہیں، اس بات کو بولنے کے باوجود بھی کسی نہ کسی کو فالو کرتے ہیں، لیکن اسی رہنمائی کے نہ ہونے کی وجہ سے کہ کس کو فالو کرنا چاہیے وہ نہ جانے کس کو فالو کرتے ہیں، اور نہ جانے کیسا کیسا عقیدہ اور نہ جانے کیسی کیسی فکر اور منہج کو بگاڑ لیتے ہیں۔ تو بہرحال ہم لوگ دوسرے موضوع پر بات کرنے لگے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو۔ اور یہ بات اللہ کے نبی نے کب بیان فرمائی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نوجوانوں کی ایک جماعت آئی علم حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ متقاربون فاقمنا عنده 20 لیلہ۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تقریباً مطلب ملتی جلتی عمر کے نوجوان تھے، ملتی جلتی عمر کے نوجوان تھے۔ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی سے علم حاصل کریں گے۔ دیکھیے یہ ہے صحابہ کا اصل طریقہ، علم حاصل کرنے کے لیے طلبہ علماء کے پاس جائیں گے، نہ کہ علماء طلبہ کے پاس آئیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج یہ بھی حالات میسر ہو گئے، تب بھی بہت سارے لوگ علم حاصل کرنے کی چاہت نہیں رکھتے۔ شوق، دلچسپی، رغبت، لگن اور مطلب تبدیلی ہوتی جا رہی ہے، کافی علم سے، دین کے علم سے رغبت کم ہوتی جا رہی ہے۔ عام ماحول جو ہے تقریباً ہر جگہ کا یہ ماحول ہے الا ماشاء اللہ۔ تو بہرحال کہتے ہم لوگ آئے اور ہم لوگ ملتی جلتی عمر کے نوجوان تھے، تب وہی 18، 19، 20، 21 آس پاس کی عمر کے تھے، ملتی جلتی عمر کے، اور ہم اللہ کے نبی کے پاس رہے، علم حاصل کرتے رہے، دیکھتے دیکھتے تقریباً 20 دن گزر گئے، اور ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ رہ کر کے بہت کچھ علم حاصل کیا، سیکھا، نماز اور ساری چیزیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ہمیں اپنے گھر جانے کا اشتیاق ہو رہا ہے، یعنی اب مطلب کافی دن ہو گئے، اب جانا چاہتے ہیں ہم گھر۔ جن کی شادیاں ہوئی تھیں، ان کے اہل ویال تھے، وہاں جانا چاہتے تھے، شادیاں نہیں ہوئی تھی تو ان کے والدین تھے، اعزا قارب تھے، مطلب وہ اشتقنا الی اہلینا، ہمیں اپنے گھر والوں کا اشتیاق ہوا، چاہت ہوئی کہ ہم جانا چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس ہوا، یا ہم نے کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جاؤ، لیکن یاد رکھنا، میری بات کو یاد رکھنا کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے، جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو جائے تو تم میں سے کوئی آدمی نماز کی اذان دے، اور اس کے بعد تم میں سے جو بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، جہاں تم لوٹ کے جا رہے ہو اپنے قبیلے وغیرہ کے اندر، ان کو یہ باتیں جو تم نے سیکھا ہے یہ باتیں ان کو پہنچا دینا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے بھی فرمایا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، تم نے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی نماز پڑھنا۔ یہ ٹکڑا اسی حدیث کا ہے جس میں یہ پورا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ بہرحال ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں نماز ویسے پڑھنی چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی نے نماز کا عملی طریقہ بھی صحابہ کو بتلایا ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت ساری حدیثیں آپ کو ملتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ کر کے دکھایا، آپ نے وضو کر کے دکھایا ہے کہ نہیں، آپ علیہ السلام نے نماز پڑھ کر کے دکھائی، آپ ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے لوگوں کو نماز سکھائی۔ تو جیسے مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے ہی نماز پڑھو۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داران مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور جو بھی احباب اس کے اندر پیش رفت کر رہے ہیں کہ نماز جیسے اہم ترین موضوع کی تفصیلات پر گفتگو ہو اور اس کے لیے عملی مشق کی مجلس منعقد کی جائے، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اور بہت سارے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں مجلس کے اندر، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند منٹوں تک، ہم تھوڑی دیر تک یہ حدیثیں جلدی جلدی گزریں گے، اور پھر اس کے بعد عملی طور پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو مسائل نماز کے ہیں وہ یہاں عملی طور پر اس کی مشق بھی کریں گے۔ سرسری طور پر آپ دیکھیں کہ نماز کی کیفیت کیا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی اچھی طرح سے وضو کرے، مکمل وضو کرے۔ اس بات
اچھا، اب وضو خود اپنے آپ میں ایک موضوع ہے، اس پر لمبی بات ہونی چاہیے، اس کے احکام، مسائل، پھر اس سے پہلے استنجا وغیرہ کے، طہارت کے، پاکی کے مسائل ہیں، پھر غسل کا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد وضو کا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر تیمم وغیرہ کے مسائل بھی آتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس سے جڑا ہوا مسئلہ ہے کہ اگر وضو کرنے کے اسباب نہ ہوں تو تیمم کرنا ہے، تیمم کے احکام کیا ہے، تو یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اس موضوع پر، ان تمام باتوں پر آج گفتگو بالکل بھی نہیں ہوگی، نہ کی جائے گی، کیونکہ یہ خود اپنے آپ میں ایک لمبا موضوع ہے، اور یوں سمجھیں کہ وضو کے احکام اور مسائل پر گفتگو کر چکے، یا ہمیں آپ کو وضو کے مسائل کا سب علم ہے، اب ہم وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے ہم داخل ہو رہے ہیں، تو پہلا کام یہ ہے کہ وضو کریں اور اچھی طرح سے وضو کریں۔ اس بات فرمایا مکمل وضو کریں، وہ جھٹپٹ والا وضو نہیں، کہیں پانی لگا کہیں نہیں لگا، ہے نا، اس طرح سے نہیں۔ اگر دیر بھی ہو گئی ہے تو یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری رکعت نہ چھوٹے، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ نماز ہو جائے، قبول ہونے والی نماز پڑھی جائے۔ ایک رکعت چھوٹ جائے گی، یہی ہوگا نا، لیکن باوضو اگر نہیں ہوں گے صحیح سے تو پوری رکعت مل کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، نماز ہوگی نہیں۔ اس لیے دیر ہو جائے کسی وجہ سے تو جلد بازی کر کے وضو خراب نہیں کرنا ہے، کیونکہ وضو شرط ہے نماز ہونے کے لیے۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب وضو نہیں تو نماز بھی نہیں ہوگی، تو 4 رکعت پوری ملے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وضو ہی نہیں ہوا صحیح سے۔ اس لیے وضو اچھی طرح سے کر کے مکمل، جیسے وضو سنت کے مطابق ہونا چاہیے ویسا وضو کریں، اور اس کے بعد حاضر ہو نماز کے اندر۔ ایک رکعت چھوٹ جائے بعد میں آپ پورا کر لیں اسے، وہ ایک عذر ہے، لیکن نماز کے لیے وضو نہ کرنا صحیح طرح سے، یہ پھر نماز کو ضائع کر دے گا۔ بہرحال دوسری چیز کیا ہے، ہمیں قبلہ رو ہونا ہے، قبلے کی طرف چہرہ کرنا ہے، قبلہ رو ہونا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن سرسری طور پر ہی ہمیں گزرنا ہے، وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی جہت، خانہ کعبہ کی سمت، ابھی ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 3500 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہم لوگ ہیں، تو 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھنے والا جو ہے، اس کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ عین کعبہ کی طرف رخ کرے، عین کعبہ، کیونکہ عین کعبہ بالکل جو ہے نا، کعبہ کا کارنر جو ہے وہ ہمارا رخ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں، کعبہ کی سمت کی طرف ہمیں چہرہ کرنا ہے، جس طرف ہے، اب اس طرف خانہ کعبہ ہے تو ہمیں کعبہ کی طرف چہرہ کر لینا کافی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ بالکل سامنے ہو کر کے، یعنی مطاف پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے ایک دم واجب ہے کہ وہ عین کعبہ کی طرف ان کا چہرہ ہونا چاہیے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، چاروں طرف سے۔ لیکن ہم جس سمت میں بھی ہیں، خانہ کعبہ کے مخالف سمت میں جس طرف بھی ہم لوگ بستے ہیں، اس طرف والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کعبہ کی سمت کی طرف چہرہ کر لیں، صرف جہت کی طرف۔ اگر تھوڑا بہت اس کے مین پوائنٹ سے اگر مائل بھی ہوگا دائیں بائیں تو اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اتنا دور سے ہم اسی کے مکلف ہیں، اس سے زیادہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اور جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر گناہ بھی نہیں دے گا، ہماری پکڑ بھی، گرفت بھی نہیں کرے گا۔ خیر، یہ ہو گئی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم نماز پڑھنے والے ہو تو تم اچھی طرح سے وضو کرو، واستقبل القبلہ، اور قبلے کی طرف رخ کرو، قبلے کی طرف رخ کرو۔ تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے۔ اس کے بعد ایک چیز اور بھی ہے، نماز کے سلسلے میں عام طور پر اس حوالے سے کوتاہی ہے بہت ساری مسجدوں میں، الحمدللہ یہاں تو سترہ وغیرہ ہے کہ نہیں، سترہ آپ لوگوں کے پاس، سترے کا اہتمام ہونا چاہیے، سترے کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور زیادہ راجح جو رائے ہے نا دلائل کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ سترہ واجب ہے، بغیر سترے کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر واجب کسی وجہ سے نہ بھی مانا جائے تو مؤکدہ تو ہے ہی ہر صورت میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بغیر سترے کے نماز نہ پڑھیں۔ اچھا، جب ہم سترہ کی بات کب آئے گی معلوم ہے؟ سترے کی بات اس وقت آئے گی جب ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں گے، جب ہم اکیلے، 3 شکل ہوتی ہے نا، ایک حیثیت ہوتی ہے امام کے پیچھے مقتدی کی، ایک حیثیت ہوتی ہے امام کی، اور ایک حیثیت ہوتی ہے منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کی۔ اکیلے نماز پڑھے گا تو بھی سترہ چاہیے، ٹھیک ہے، امام ہے تو بھی سترہ چاہیے، اور منفرد ہے تو بھی سترہ چاہیے۔ اگر مقتدی ہے یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے سترے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام نے جو سترہ بنا رکھا ہے وہ سترہ اس کا بھی ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کا بھی ہے۔ سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ، امام کا سترہ پیچھے والوں کا بھی سترہ ہے۔ سترہ سمجھتے ہیں نا، کوئی چیز جو نمازی کے سامنے رکھی جائے، اب وہ کوئی ستون ہو سکتا ہے، کوئی دیوار ہو سکتی ہے، اگر کوئی چیز نہیں ہے مثال کے طور پر تو کوئی چیز کم سے کم 1.5 فٹ اونچی ہونی چاہیے، ہے نا، کوئی لکڑی ہو یا کوئی چیز ہو جو سامنے رکھی جائے۔ خیر، سترہ رکھ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، اور وہ ساری باتیں آپ کے سامنے یہاں نہیں لانی ہیں۔
اس کے بعد براہ راست نماز کی شروعات جو ہوتی ہے وہ تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی وہ تکبیر جس کو کہنے کے بعد، یعنی وہ اللہ اکبر، تکبیر مطلب اللہ اکبر، جس کے بولنے کے بعد نماز کے اندر کے کام ہی انسان کر سکتا ہے، نماز کے باہر کے کام حرام ہو جاتے ہیں۔ اس تکبیر کا نام تحریمہ اسی لیے ہے کہ اس کو بولتے ہی بقیہ باہر کے سارے کام کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ تحریم کرنے والی تکبیر ہے۔ تکبیرۃ الاحرام بھی کہتے ہیں، تکبیرۃ التحریم بھی کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں۔ خیر، اس سلسلے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں تکبیر تحریمہ کہنا ہے کھڑے ہو کر کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو ہے اس کی شروعات کھڑے ہو کر کے ہوگی۔ قیام شرط ہے، الا یہ کہ کسی طرح کا عذر ہو۔ اگر کوئی عذر شرعی ہو تو ہی انسان کھڑے ہونے سے معذور مانا جائے گا، اور رخصت اس کے لیے ہوگی کہ وہ کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ جائے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور بنیادی چیز ہے، حالانکہ اس سلسلے میں بہت ساری تفصیلات ہیں جو آگے آئیں گی، لیکن چونکہ ہم بہت مختصر حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، صرف تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک کی باتوں کو ہم صرف پڑھیں گے، اس لیے وہ ساری باتیں نہیں آئیں گی ہمارے سامنے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ صلی قائما، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر تمہیں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر کے پڑھو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بیٹھ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو فعلی جنب، ہے نا، تو پہلو کی حالت میں لیٹ کر کے، علی اضطجاع، لیٹ کر کے پڑھو، اور اس کی بھی طاقت نہیں تو اور آگے وغیرہ اشارہ وغیرہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ کھڑے ہونا ہے، الا کہ عذر ہو۔ اب بہت سارے ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، ہے نا، ہڈیوں کی تکلیف ہے، کبھی ہے نا گھٹنوں میں تکلیف ہے، خاص طور سے بہت سارے ہمارے جو عمر رسیدہ بزرگ مثال کے طور پر ہیں، خواہ وہ بھائی ہوں یا بہنیں ہوں، تو ان کے لیے عذر ہے کہ بھائی وہ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر، تو بیٹھ جائیں، وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بیٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ یا کبھی کبھی اسپائن وغیرہ کی تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان مجبور ہوتا ہے، معذور ہوتا ہے، یا کبھی بہت زیادہ عمر زیادہ ہوتی ہے، کمزوری کی وجہ سے انسان کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، یا یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، ایسے ہی کوئی تکلیف ہے، کوئی بخار بہت زیادہ ہے، انسان بر وقت نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بیٹھ جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں خاص طور پر کہ آدمی جتنی تکلیف ہے اتنی ہی رخصت ہے، اس کے آگے رخصت نہیں ہے۔ جتنی تکلیف ہے، جس پوائنٹ پر تکلیف ہے، جہاں تکلیف ہے اسی جگہوں پر ہی وہ رخصت استعمال کرے گا۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھوڑی دیر کے لیے، تو ٹھیک ہے بیٹھ جائے وہ، لیکن بیٹھنے میں اس کو زمین میں کوئی تکلیف نہیں ہے، بیٹھنے میں اسے کوئی تکلیف نہیں، رکوع کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، تو پھر آخر وہ رخصت کیوں استعمال کرے گا؟ میں دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتا ہوں تو میں بیٹھ گیا کرسی کے اوپر، لیکن میں جیسے کھڑے ہونے والے رکوع کرتے ہیں اٹھ کر کے، باقاعدہ کھڑے ہو کر کے رکوع، جیسے ہم سب رکوع کرتے ہیں، اگر ایسے رکوع کر سکتا ہے تو کرسی پر یوں سر جھکا کے رکوع نہیں کرے گا، اس کے لیے درست نہیں ہے، وہ اس کی نماز فاسد ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی رخصت استعمال کر رہا ہے جس کا مستحق نہیں ہے۔ تو جتنا عذر، کہتے ہیں الضرورات تقدر بقدرها، اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ ضرورتیں اتنی ہی لی جائیں گی، ضرورتوں کی وجہ سے جتنی آدمی کو مجبوری ہوگی اتنی ہی اسے استعمال کیا جائے گا، جو رخصت اس کے پیچھے ہے اس کے آگے نہیں استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ عام طور پر مطلب دیکھا جاتا ہے کہ مسجدوں میں بہت سارے اس طرح کے معذور لوگ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں کرسیوں پر، کوئی حرج نہیں ہے، عذر ہے تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ یاد رہنا چاہیے تمام بھائیوں کو بھی، بہنوں کو بھی، کہ جتنی مجبوری ہے اتنی ہی رخصت ہے۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، بیٹھنے کی رخصت ہے، لیکن اگر آپ رکوع کر سکتے ہیں تو آپ بیٹھ کے رکوع نہیں کریں گے۔ اگر آپ زمین پر باقاعدہ اتر کر کے سجدہ کر سکتے ہیں، جیسے سجدہ سب کرتے ہیں، تو آپ کو سجدہ ویسے ہی کرنا، پھر آپ کرسی پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کریں گے۔ ایسے ہی آپ اور بھی شکلیں سمجھ لیں، الا یہ کہ کوئی صورت ایسی ہو جہاں آدمی کے لیے کرسی کو اور نماز کو اپنی نیچرل حالت پر پڑھنے میں دونوں کو اکٹھا کرنا ممکن نہ ہو، تو ایک الگ چیز ہے، بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ، ابھی انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن میں بات کریں گے۔ تو ابھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اصل کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے، عذر ہے تو رخصت استعمال کریں گے، یہ خاص بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ سب کے لیے ہے، یعنی کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھنا ہے، فرض ہو نفل ہو سب کے لیے۔ اچھا، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں تکبیر تحریم اللہ اکبر کہتے ہوئے کیا کہا ہے؟ اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پر رکھتے ہوئے،
نظر کہاں ہونی چاہیے؟ نگاہ سجدے کی جگہ پر. اب یوں نہیں ہونا چاہیے, سمجھ رہے ہیں نا؟ یا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ ایسے ہاتھ باندھتے ہیں, یعنی اپنی نگاہوں سے اپنے جسم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, پیروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. نا, یہ بالکل ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں. اچھا, یہی وہ اس طرح کی کمیاں ہیں جو ہماری اور آپ کی نمازوں میں عام طور پر ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح کی چیزوں سے اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے کو لوگوں نے محسوس کیا, اسی لیے اس طرح کی باتیں, اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے یہ درس طے بھی کیا. اچھا, تو وہ ایک بات تو ہو گئی کہ نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ محل السجود, سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے, یہ انگلیاں ہیں, انگلیوں کو ملا کر کے اٹھانا ہے, ایسے کر کے نہیں اٹھانا ہے, ایسے کر کے اٹھانا ہے. مضموم ہونی چاہیے, انگلیاں جڑی ہونی چاہیے. اور یہ موڑھا, یہ جو موڑھا ہے نا, موڑھا جس کو ہم کاندھا کہتے ہیں, موڑھا اس کے مقابلے میں رہے یا اور تھوڑا سا اوپر کان کے مقابلے میں رہے. ایسے اٹھائیں یا ایسے اٹھائیں, لیکن کسی بھی روایت میں اس کو کان پکڑنے یا انگلی لگانے وغیرہ کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے, اس لیے اس کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر انگلی لگا نہ لی جائے کان پر تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ برابر ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہم اتنے کے ہی مکلف ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. آدمی کو نماز زندگی میں ایک بار تو پڑھنی نہیں ہے, دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے, اور نہ جانے کتنی مرتبہ ہاتھ کو ہے نا مقابل کرنا ہے. تو آخر اس چیز کو سیکھنے میں کتنا ٹائم لگنے والا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اصل یہی ہے کہ یا تو موڑھوں کے مقابل اٹھایا جائے یا کانوں کی لو, تو کیا کہتے ہیں, المنکب کے برابر, موڑھے کے برابر, یا شہمت الاذن, کانوں کی لو کے مقابل, یعنی اس کے سائز میں سامنے کی طرف. اس طرح سے ہمیں کرنا ہے. اس کی دلیلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہیں. ایک تو بات کھڑے ہونے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ فکبر, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو. یہی تکبیر تحریمہ کی دلیل ہے. جب تک تکبیر تحریمہ نہیں کہے گا آدمی نماز میں انٹری نہیں کرے گا. ایک آدمی آیا, نماز کھڑی ہو چکی تھی, امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, اور آیا خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تکبیر تحریمہ یہ نماز کا سب سے بنیادی حصہ ہے, اس کے ذریعے سے نماز میں آدمی داخل ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قوموا للہ قانتین, اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی کی حدیث جیسے کہ بات آئی کہ آپ نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر کے پڑھو, اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر کے پڑھو, اگر طاقت نہ ہو تو پہلو کی طرف کر کے, یعنی پہلو لیٹ کر کے پڑھو. اچھا, اب رہی بات نیت والی بات بھی تو ہے نا. بھئی ایک آدمی آئے, کھڑا ہونے کی, نمازی کی طرح کھڑا ہو جائے, رکوع کی طرح کرنے والے کی طرح رکوع کر لے, لیکن جب تک اس کی یہ نیت نہیں ہوگی کہ وہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے, اس کے دل میں وہ چیز نہیں ہوگی, تو وہ نماز کیسے مانی جائے گی؟ وہ تو حرکات مانے جائیں گے, اٹھنا بیٹھنا رکوع وغیرہ کرنا ہو جائے گا. لیکن نماز کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ نیت ہونی چاہیے. اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی یہ چیز دل کے اندر آدمی کی ہوتی ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے, جس نماز کے لیے وہ آیا ہے, جس نماز کے لیے اذان سنا ہے, اسی نماز کے لیے وہ حاضر ہوا ہے. یا مثال کے طور پر کوئی نفل نماز ہے یا اور کوئی نماز ہے, تو جو چیز کے دل کے اندر ہے وہی اس کی نیت ہے. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیتوں کا, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایسے ہی خاص بات یہ ہے کہ نیت چونکہ دل کے ارادے کا نام ہے, ارادۃ القلب, دل کے ارادے کا نام نیت ہے, اس لیے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ زبان سے کہنا درست ہی نہیں, جائز ہی نہیں ہے. اور مسئلہ عبادت کا ہے, اس لیے اگر کوئی شخص زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرتا ہے, جو دل میں آ رہا ہے, جو دل میں ہے اس کے, اگر وہ زبان سے ادا کر رہا ہے تو بدعت بھی ہے یہ, کیونکہ عبادت میں ایک کام ایسا کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر نہیں, اور اس کو وہ اہم سمجھتا ہے, نماز کا حصہ سمجھتا ہے نا, اور ایسا کرنے سے اس کی نماز ہوگی, نیت نہ کرنے سے نماز نہیں ہوگی, سراپا اس کو دین سمجھتا ہے, تو اس لیے یہ چیز بدعت بھی قرار پائے گی. تو بہرحال اب آدمی نے جب نماز کے لیے قدم اٹھایا, مسجد پہنچا, مثال کے طور پر وضو کیا, حاضر ہوا, تو اب ظاہر سے اس کے دل میں ہے نا کہ نماز ظہر کی ہے, عصر کی ہے, مغرب کی ہے, عشاء کی ہے, فجر کی ہے, جو اس کے دل میں ہے وہی نیت ہے. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی, ہماری بہت ساری بہنیں جو زبان سے نیت کی چیز جو دل کے اندر ہے اس کو جو زبان سے دہراتے ہیں یا دہراتی ہیں, بولتی ہیں, یہ صحیح نہیں ہے, یہ سنت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ نیت کو زبان سے بھی ادا کرنا چاہیے, بولنا نہیں ہے. نہ آپ نے کیا ہے کبھی, نہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے. اچھا, یہ ہو گئی بات. اس کے بعد جو آگے والی باتیں تھیں ہے نا, جس میں یہ بات آئی کہ موڑھوں کے برابر ہونا چاہیے اور کان کے لو کے برابر ہونا چاہیے, اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہاں پر موجود ہیں, لیکن چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے, وہ وقت بہت کم ہے, اس لیے ان تمام باتوں سے میں سرسری طور پر گزر رہا ہوں.
ایک بات البتہ یاد رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانے والی بات ہے نا، اور اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ ہے اس کو بولنے والی بات، اس میں عام طور پر کہیں نہ کہیں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ اکبر بول کر کے ہاتھ اٹھاؤ، اور کوئی کہتا ہے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر بولو، اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ اکبر اور اللہ اکبر بولنا اور ہاتھ کا اٹھانا ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر یعنی تکبیر بھی آپ کی جہاں سے شروع ہو ختم ہو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا اٹھانا بھی مکمل ہو جائے۔ تو صحیح بات حقیقت میں یہ ہے نا کہ روایتوں میں، دلیلوں میں تینوں باتیں موجود ہیں، الگ الگ تین دلائل میں تینوں باتیں موجود ہیں، اور ان تینوں شکلوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جہاں دلائل ہیں، جہاں وسعت ہے، گنجائش ہے اور اس سلسلے میں ہدایات موجود ہیں تو وہاں شدت قید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو اگر آدمی چاہے تو اللہ اکبر بول کر کے ہاتھ اٹھائے مثال کے طور پر، یا ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر بولے، یا اللہ اکبر اور ہاتھ اٹھانا، اللہ اکبر بولنا دونوں ساتھ ساتھ پہ ہو، اس میں کوئی تینوں شکلوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور سب کی دلیلیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور چونکہ موقع نہیں اس لیے ساری دلیلیں میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں۔ اچھا، رہی بات نگاہ جو ہے سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے جس کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے، اور یہ کئی ایک صحابہ، تقریباً 10 صحابہ کرام سے حدیث مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف یعنی سامنے کی طرف، اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں، اگر یہ لوگ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانے سے باز نہیں آئیں گے تو خطرہ ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی وغیرہ۔ خیر اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں۔ خیر یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد اگلا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہاتھ اٹھایا ہے ہم نے، وہ ہاتھ کہاں رکھنا ہے؟ اسے اپنے سینے کے اوپر رکھنا ہے، اعلی صدرہ۔ یہ رفع الیدین کہلاتا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا موڑھوں تک یا کان کی لو تک، اٹھانے کے بعد اسے اپنے سینے پر رکھ لینا ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر سینے پر رکھ لینا ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فوضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے اپنے سینے پر رکھا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے اپنے سینے پر رکھا۔ اور یہ جو روایت ہے یہ ابن خزیمہ کی صحیح روایت ہے، اور سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ معتبر اور صحیح ترین روایت ہو یہی ابن خزیمہ کی ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب صفۃ صلاۃ النبی کے اندر بھی نقل فرمایا، اور روایت صحیح ہے۔ خیر اس کے بعد دوسری جو روایت اس حوالے سے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر، یہ پیٹھ ہے، یہ اندر والا حصہ اس کو پیٹ کہتے ہیں اور اوپر والا حصہ اس کو پشت کہتے ہیں، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے پشت پر رکھا، والرسغ والساعد، کلائی بھی رکھا اور یہ حصہ بھی رکھا، یعنی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اب اس میں سینے کا ذکر نہیں ہے، اس میں سینے کا لفظ نہیں ہے، لیکن کیفیت بیان کی گئی ہے کہ آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کو علی ظہر کفہ الیسری، اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، یہ ہتھیلی ہے، اس کے علاوہ رسغ ہے، رسغ جس کو کلائی ہم کہتے ہیں، والساعد کلائی کے نیچے والا حصہ، یہ جو کوہنی اور کلائی کے بیچ میں ہوتا ہے یہ حصہ۔ تو آپ کی حدیث میں کیا معلوم پڑا کہ آپ کو ایسے رکھنا ہے، تو ایسے رکھنے کی صورت میں سینے کا لفظ تو نہیں آیا ہے، لیکن یہ سینے سے نیچے یا زیادہ زیادہ پیٹ سے نیچے جا بھی نہیں سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی ٹھیک ہے سینے کا لفظ نہیں آیا ہوا ہے، لیکن اس کو ہم سینے سے نیچے پیٹ تک تو ٹھیک ہے، لیکن پیٹ کے نیچے آپ نہیں لے جا سکتے جب تک آپ جھک نہیں جائیں گے، آپ جھک جائیں گے تو ٹھیک نیچے چلا جائے۔ اس لیے اس حدیث سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایک تو سینے والی روایت ہے ابن خزیمہ کی صحیح روایت، اور اس کے علاوہ یہ جو روایت ہے اس سے معلوم پڑتا ہے کہ آدمی کو سینہ یا سینے سے نیچے پیٹ کے حصے تک ہی ہاتھ کو رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ باقی بچتا ہے ناف پر یا ناف کے نیچے رکھنے کا جو طریقہ بہت سارے لوگوں کے یہاں رائج ہے، بھائیوں کے یہاں، بہنوں کے یہاں، اس سلسلے میں ہمیں بہنوں کے یہاں نہیں بلکہ صرف بھائیوں کے یہاں رواج میں ہے یہ، کیونکہ عام طور پر جن بھائیوں کے یہاں ہاتھ کو مطلب ناف کے نیچے رکھنے کا طریقہ چل رہا ہے، ان کی خواتین مائیں بہنیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو سینے پر ہی باندھتی ہیں، سینے پر ہی باندھتی ہیں۔
تو اس بارے میں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ وہ جو ترمذی کی روایت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ میں رکھ کر کے آپ نے تحت السرہ، ناف کے نیچے رکھا، وہ روایت ضعیف ہے، اور ایک نہیں بے شمار محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بلکہ اگر بات کریں مسلک وغیرہ کی، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تو مسلک کے بڑے بڑے ائمہ اور علماء نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر علامہ عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، جو چوٹی کے امام اور عالم ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام کیا نکلا؟ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہاتھ کو سینے پر یا سینے سے نیچے پیٹ کی حد تک ہی آدمی کو رکھنا چاہیے۔ یہ ہو گئی بات۔ اس کے بعد ہمیں اگلا جو کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ وہ یہ کرنا ہے کہ اب ہمیں نماز کی دعائے استفتاح پڑھنا ہے۔ نماز کی دعائے استفتاح پڑھنا ہے۔ دعا استفتاح کے سلسلے میں ہمیں چند دلیلیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس میں سے یہ ہے کہ بھائی جو بھی حدیثیں، جو بھی دعائیں آئی ہوئی ہیں، ان دعاؤں میں سے جو بھی دعا آدمی کو یاد ہو پڑھ لے، اس میں کوئی شدت کی بات نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک چاہیں تو پڑھ لیں، اور چاہے تو اللہم باعد بینی و بین خطایا پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دونوں دعائیں بلکہ اور بھی دعائیں اس سلسلے میں آئی ہوئی ہیں، ان میں سے جو بھی دعا آدمی کو یاد ہو وہ دعا پڑھ لے۔ اور اس سلسلے میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں اللہ اکبر کہتے تھے، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے تھے، سکت ہنیتن، تو کچھ دیر خاموش رہتے تھے۔ کچھ دیر کیا کرتے تھے؟ خاموش رہتے تھے۔ قبل ان یقرأ، قرأت کرنے سے پہلے نماز میں قرأت کرنے سے پہلے ہنیہ، تھوڑی دیر تک آپ خاموش رہتے تھے۔ فقلت، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بأبی انت وأمی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ارأیت سکوتک بین التکبیر والقراءۃ ما تقول، ذرا مجھے بتا دیجئے کہ آپ جو ہے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اور قرأت شروع کرنے کے بیچ میں کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ کچھ پڑھتے ہیں غالباً، تو کیا پڑھتے ہیں بتائیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقولو، میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایا، جو حدیث مشہور ہے، ہم دعا پڑھتے رہتے ہیں، اس دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھتا ہوں میں۔ اچھا، اس کے علاوہ سبحانک اللہم و بحمدک والی دعا بھی صحیح ہے، سنن کی روایت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر چاہے تو ایک روایت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو آپ تکبیر تحریمہ کرنے کے بعد اللہم انی یا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی، لمبی دعا ہے۔ یہ دعا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ ان تینوں دعاؤں میں سے جو دعا مسلمان کو یاد ہو وہ دعا پڑھ لے، اس میں کسی بھی دعا میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بات البتہ یاد رکھیں کہ دعاؤں کو اکٹھا کرنا درست نہیں ہے، یعنی ہم سوچیں کہ دعا استفتاح 3 ہے تو چلو تینوں کو ایک ساتھ میں پڑھیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری باتیں، ساری دلیلیں جو آئی ہیں وہ الگ الگ ٹائم پر آئی ہوئی ہیں، تو یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعا پڑھ لو، چاہے یہ دعا پڑھ لو، چاہے یہ دعا پڑھ لو، لیکن یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ 2 یا 3 دعا کو اکٹھا کرنا چاہیے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اس کے بعد اب یہ کام ہو گیا، دعا استفتاح ہم نے پڑھ لی، اس کو ہم لوگ دعائے ثنا کہتے ہیں۔ ہماری جو عام مطلب سمجھ ہے وہ دعائے ثنا ہے، حالانکہ دعائے استفتاح یعنی نماز شروع کرنے والی دعا۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب قرآن کریم پڑھو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان رجیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ لو۔ یا مثال کے طور پر یا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، اور یا تو آپ کیا کہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ بھی ہم پڑھ سکتے، دونوں ثابت ہیں۔ اگلا کام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سری طور پر۔ یہ ساری باتیں کیسے پڑھا جائے گا؟ سری طور پر، اعوذ باللہ بھی اور بسم اللہ بھی سرًا۔ کیا دلیل ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور پھر آپ کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق کے پیچھے، عمر بن خطاب کے پیچھے، عثمان غنی کے پیچھے، ان 3 خلفائے راشدین کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، فلم یجہروا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ان سبھی لوگوں نے، اللہ کے نبی نے اور تینوں خلفائے راشدین نے، ان میں سے کسی نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے نہیں پڑھا۔ یہ سنت ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے سنت ہے۔ بہرحال اس کے بعد اگلا جو کام کرنا ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا۔
اب سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا، سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے، رکن ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ واجب سے بھی اونچا درجہ ہے، رکن ہے۔ رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز قائم کرنے کے لیے ایک پلر، ستون ہے، اس کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، نماز کی عمارت ڈھہ جائے گی، نماز کی عمارت ڈھہ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ، ہے نا، بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ کے بغیر، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہے۔ لا صلاۃ، لا صلاۃ، اس کو نفی جنس کہا جاتا ہے، نفی جنس، جنس کی نفی، سرے سے نماز نہیں ہوگی، سرے سے نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بأم القرآن، بأم الکتاب وغیرہ، ان تمام حدیثوں کا معنی آپ ایسے سمجھ کے رکھیں کہ یہ اس صورت کی بات ہو رہی ہے جب آدمی نارمل پوزیشن میں نماز پڑھ رہا ہو، یعنی باقاعدہ تکبیر تحریمہ سے نماز میں انٹری کیا ہے، پوری نماز اس کو ملی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہمیں نماز ایسے پڑھنی، اس کے بغیر، سورہ فاتحہ کے بغیر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا پڑھنا یہ ہر نمازی کے لیے ضروری ہے، ہر نمازی کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ نماز کے اندر کی کیفیت ہو یا نماز کی الگ الگ قسمیں ہوں، ہر صورت پہ سورہ فاتحہ عام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ، نماز نہیں ہے، تو نماز نہیں ہے، چاہے کسی بھی طرح کی نماز ہو تو نماز نہیں ہوگی، اور نماز کی کیفیت بھی الگ الگ ہے، مثال کے طور پر حیثیت، مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں، نماز میں نمازی کی حیثیت، مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہا ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی، امام کی حیثیت سے نماز پڑھا رہا ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی، اور اگر مثال کے طور پر منفرد ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نبی نے کوئی تفریق نہیں کی، آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، اب چاہے وہ منفرد ہو یا مقتدی ہو یا امام ہو، سب کے لیے عام ہے۔ اور ایسے ہی چاہے کوئی بھی فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، سب کے لیے عام ہے یہ اللہ کے نبی کی حدیث، چاہے وہ 5 وقتہ فرض نمازیں ہوں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، چاہے مثال کے طور پر وہ سنتیں ہوں، پہلے والی سنتیں، بعد والی سنتیں، نفل ہو، مطلق ہو، یا تراویح ابھی آ رہی ہے، تراویح کی نماز ہو، کوئی بھی نماز، جنازے کی نماز ہو، کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوگی، کیونکہ عام ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ، اس لیے اس کے اندر کوئی تفریق نہیں۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیثیں ہیں، اس میں مثال کے طور پر یہ جو ہمارے سامنے جو روایت ہے عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شاید تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو، شاید تم لوگ اپنی نماز اپنے امام کے پیچھے، یعنی مقتدی بن کے نماز پڑھتے ہو، تمہارا امام آگے ہوتا ہے اور تم مقتدی ہوتے ہو، تب بھی تم کیا کرتے ہو؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہو، سورہ فاتحہ کے بعد جو صورتیں وغیرہ پڑھنی اس کی تلاوت کرتے ہو، شاید تم لوگ اپنے امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے بھی تم لوگ تلاوت کرتے ہو، نماز وہ قرآن پڑھتے ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کے جواب میں صحابہ نے کہا نعم، ہاں اللہ کے نبی ہم تو پڑھتے ہیں۔ قال، اللہ کے نبی نے اس وقت کیا جواب دیا، صحابہ کو کیا سمجھا؟ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، ایسا نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، ایسا نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ کیوں سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے؟ اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ، صاف روایت کے اندر فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، تو سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہونی ہے، اس لیے سورہ فاتحہ تو پڑھو ہی، لیکن اس کے علاوہ بقیہ اور کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل صریح روایت ہے، اور روایت ابو داؤد وغیرہ کی ہے، اور صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے اور دیگر محدثین نے، حافظ ابن حجر نے اور سارے لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، روایت صحیح ہے۔ اب یہ جو روایت ہے اس سے وہ سارے جھگڑے مطلب ختم ہو جاتے ہیں، اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر جھگڑا کہاں آتا ہے؟ کہتے ہیں مقتدی ہے تو نہیں پڑھنا ہے اسے، کہتے مقتدی کا امام پڑھ رہا ہے، مقتدی کا امام پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ مقتدی کو امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے، لیکن نبی کی حدیث بتلاتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو سورہ فاتحہ مقتدی کو بھی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ مقتدی کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہمارے سامنے ہے۔ دوسری روایت حضرت محمد ابن ابو عائشہ جو تابعی ہیں، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے روایت کرتے ہیں، وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لعلکم تقرؤون والامام یقرؤ، اور صریح ہے، دیکھیں اور کلیئر ہے، کیا کہا؟ شاید اللہ کے نبی نے کہا شاید تم لوگ قرأت کرتے ہو اس حال میں کہ امام بھی قرأت کرتا ہے، شاید تم لوگ
قرأت کرتے ہو یعنی قرآن پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو نماز کے اندر، اس حالت میں کہ امام بھی تلاوت کرتا ہے، یعنی امام امامت کر رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، تم مقتدی ہو، اس کے پیچھے تم بھی پڑھ رہے ہو، شاید تم لوگ ایسا کرتے ہو۔ قالوا انا لنفعل، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یقیناً ہم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، یقیناً ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، نہیں یہ نہ کیا کرو، الا ان یقرأ احدکم بفاتحۃ الکتاب، ہاں مگر تم میں سے کسی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے، جو بھی نماز پڑھ رہا ہے اس کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے، بقیہ جو چیزیں تم پڑھتے ہو وہ کام اسے مت پڑھا کرو۔ یہ بھی صاف روایت ہے ہمارے سامنے، اور اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الحبیر میں اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ بہرحال یہ اس لیے یہ بات آ گئی تاکہ یہ مطلب چونکہ مسئلہ تھوڑا سا مختلف فی ہے بہت سارے بھائیوں کے یہاں، بہنوں کے یہاں، اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ باتیں یوں ہی نہیں کہی جا رہی ہیں، بلکہ یہ دلائل کی روشنی میں کہی جا رہی ہیں، اور یہ دلائل جو بیان کیے جا رہے ہیں یہ دلائل صحیح دلائل ہیں، مستند دلائل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ضعیف ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک بات ہم نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا سورہ فاتحہ کے موقع پر کہ یہ جو چیز ہے نا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، یہ اس آدمی کے لیے جو پورے طور پر نماز میں شروع سے شامل ہو۔ اگر ایک ہنگامی صورتحال بن جائے، ایک آدمی مسبوق ہو جائے، کیا ہو جائے؟ مسبوق ہو جائے، یعنی پچھڑ جائے، پیچھے رہ جائے، نماز اس کی 1 رکعت چلے گی، 2 رکعت چلے گی، 3 رکعت چلے گی، مثال کے طور پر ایسی کوئی صورتحال پیش آ گئی، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ قیام اس کا نہیں ملا اسے، قیام یعنی کھڑا ہونا جس حالت میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، تو جو کہ قیام اسے نہیں ملا ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کو رکوع ملا ہے، تو رکوع ملا تو رکوع میں تو سورہ فاتحہ پڑھے گا نہیں۔ ایسے بھی منع کیا گیا ہے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مجھے منع کیا گیا ہے رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے، تو یہ تو منع ہی ہے۔ اور ویسے بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جگہ قیام ہے، رکوع اور سجدہ تو نہیں، تو ایسی صورت میں جب وہ قیام سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جگہ جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے، آدمی اس کے بعد شامل ہو رہا ہے نماز کے اندر، تو یہ نارمل پوزیشن سے ہٹ گئی ہے نماز، یعنی مکمل نماز نہیں ہے بلکہ مسبوق ہے، چھوٹ جانے والی، جس کی نماز چھوٹ گئی ہے، جو پیچھے رہ گیا اس کی نماز ہے۔ تو ایسی صورت میں جس کو سورہ فاتحہ کا محل یعنی سورہ فاتحہ کی جگہ نہیں ملی، اس کا جو ٹائم تھا وہ نہیں ملا، قیام نہیں ملا، رکوع میں شامل ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی وہ رکعت مان لی جائے گی۔ اگر وہ دہرا لیتا ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ تو یہ افضل اور بہتر ہوگا، لیکن اگر کوئی نہیں دہراتا ہے، رکوع ملنے کے ساتھ ہی وہ اس رکعت کو کاؤنٹ کرتا ہے، تو اس رکعت کو کاؤنٹ کر سکتا ہے، جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث تو سب جانتے ہیں، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مسجد کے اندر مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور پیچھے رہ گئے تھے، دیر ہو گئی تھی، ادھر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور سجدے میں چلے گئے۔ تو انہوں نے 4 6 8 صف کے پیچھے تھے، ابھی صف میں ملنے میں فاصلہ تھا، وہیں انہوں نے رکوع کر لیا، اور رکوع کی حالت میں چلتے چلتے اور نماز میں شامل ہو گئے۔ تو اس کے بعد جب نماز کے بعد سلام پھیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کو بھاگ کر جلدی جلدی جانے کی وجہ سے جو سانس پھولتی ہے نا، اس کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی کیا مسئلہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی ایسا مسئلہ تھا، اور میری نماز مطلب میں مؤخر ہو گیا، دیر ہو گئی مجھے، اور اس طرح سے میں نے کیا ہے، میں نے وہیں رکوع کر لیا اور رکوع کی حالت میں آ کر کے شامل ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، زادک اللہ حرصا ولا تعد، ولا تعد ولا تعید ولا تعدو، 3 طرح سے یہ لفظ پڑھا گیا ہے، لیکن تینوں صورتوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا شوق اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑھائے، شوق کی وجہ سے بھاگ بھاگ کے نماز میں آ گئے ہو نا، تاکہ نماز چھوٹ نہ جائے، رکعت چھوٹ نہ جائے، تو تمہارا شوق اللہ تبارک و تعالیٰ، تمہاری لالچ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑھائے۔ ولا تعود، لیکن دوبارہ ایسا مت کرنا، دوبارہ ایسا مت کرنا۔ یہ تعود کا معنی کیا ہوگا؟ دوبارہ ایسا مت کرنا، یعنی دوبارہ مت لوٹنا، یعنی ایسا دوبارہ مت کرو۔ اگر ہم کہیں گے لا تعید تو اس کا مطلب ہوگا کہ نماز کو مت دہراؤ، رکعت کو مت دہراؤ، اور لا تعدو جب کہیں گے تو اس کا معنی ہوگا تجاوز مت کرو، یعنی رکوع تک تو ٹھیک ہے تمہاری نماز کاؤنٹ ہو جائے گی،
لیکن رکوع کے آگے اگر تم نماز میں شامل ہوتے ہو تو اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا، آگے نہیں بڑھو، اس سے زیادہ سے زیادہ کہاں تک رکعت کاؤنٹ ہوگی؟ رکوع ملنے تک رکعت کاؤنٹ ہوگی۔ بہرحال اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو یہ نہیں کہا، عبداللہ بن مغفل کو، صحابی کو یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم بھاگ بھاگ کے آئے ہو، رکوع میں شامل ہوئے ہو، لیکن تمہاری رکعت نہیں ہوئی، اٹھو اور ایک رکعت دہراؤ، مکمل کرو، کیونکہ تمہاری نماز۔ اگر آپ نے کہا ہوتا تو بات صاف ہو جاتی کہ ایسی پوزیشن میں بھی انسان کی رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ اچھا افضل کیوں کہا ہم نے، یا ہمارے علماء افضل کیوں کہتے ہیں؟ افضل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حدیث موجود ہے نا، جس کی نماز جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اگر کوئی اس کو پورا کر لیتا ہے تو افضل پر عمل کرے گا، افضل پر عمل کرے گا، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو جواز میں کوئی شک نہیں۔ اس کی اور دلیلیں ہیں، میں آپ کو ذکر کروں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر صحیحہ کے اندر ہے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سے زیادہ آثار نقل فرمائے ہیں۔ آثار یعنی صحابہ کرام کا اپنا عمل۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، آپ کی ایک ایک ادا کو دیکھنے والے ہیں، اس لیے ان سے زیادہ کون نماز کو سمجھے گا یا کسی اور چیز کو سمجھے گا؟ تو روایت انہوں نے جو آثار نقل کے اس میں یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ میں ایک اور ساتھی ان کے نماز میں شامل ہوئے، دونوں کی رکعت چھوٹی ہوئی تھی، مطلب دونوں کا قیام چھوٹا ہوا تھا، رکوع میں شامل ہوئے تھے، قیام دونوں کا چھوٹا ہوا تھا۔ اب جب دونوں نے سلام پھیرا امام کے ساتھ میں تو دوسرے والے ساتھی اٹھنے لگے، ابن مسعود تو بیٹھے رہے کیونکہ نماز ہو گئی ہے۔ اگر قیام چھوٹا ہے سورہ فاتحہ تو ہم مطلب مسبوق ہیں، اس لیے ہماری نماز ہو گئی، لیکن وہ جو ساتھی تھے ان کے امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ ہی وہ اٹھنے لگے کہ پوری کر لیں، تو ابن مسعود نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے روکا اور آپ نے فرمایا نماز ہو گئی، آپ نے فرمایا نماز ہو گئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں بھی انسان کی رکعت ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اگر کوئی افضل کے طور پر عمل کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے عمل کر لے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ نماز نہیں ہوتی ہے اس لیے پورا کرنا چاہیے۔ ابن مسعود نے یہ سمجھایا، یہ نہیں کہا کہ تم پورا کر لو گے تو افضل نہیں کرو گے یا تمہارے لیے جائز نہیں پورا کرنا، لیکن آپ نے یہ سمجھانے کے لیے کہ نماز ہو گئی، تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری رکعت نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے بعد میں سمجھایا بھی کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے ہوتا تھا تو ہم نماز کو شمار کر لیا کرتے تھے وغیرہ، اور بھی دلائل ہیں۔ خیر یہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں سے اور صحابہ کرام کی آثار سے معلوم پڑتا ہے کہ ایسی صورت میں رکعت ہو جائے گی، ورنہ اصل یہ ہے کہ شروع سے جو آدمی نماز میں شامل ہے وہ ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے گا، چاہے امام ہو، منفرد ہو، مقتدی ہو، مفترض ہو یعنی فرض پڑھنے والا ہو، متنفل ہو، نفل پڑھنے والا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کو ہی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آمین کہے گا، آمین کہے گا۔ آمین کے معنی ہوتے ہیں اللہم استجب، اے اللہ قبول فرما۔ یہ تو دعا ہے نا، پوری دعا ہے اس کے اندر، تو آمین۔ اور یہ جہری نمازوں میں جہری ہوگی اور سری نمازوں میں سری۔ جہری نمازوں میں جہری کہا جائے گا یعنی بلند آواز سے کہا جائے گا، اور سری نمازوں میں سری طور پر کہا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سری میں جہری نہیں کہا جائے گا اور جہری میں سری نہیں کہا جائے گا، جہاں جہری ہے وہاں جہری، جہاں سری ہے وہاں سری۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں خاص طور پر یہ بات جو آئی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے گی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور بھی اس کے علاوہ روایت ہے کہ جب نماز ہوتی تھی مسجد نبوی کے اندر تو سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر آمین اتنی زور سے کہی جاتی تھی، کانت للمسجد ضجتن، تو مسجد سے گونج کی آواز آتی تھی، مسجد سے آمین کی آواز گونج کے ساتھ آتی تھی۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ بہرحال یہ جہری کہا جائے گا۔ ایسے ہی سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت یا چند آیتیں قرآن کریم کی پڑھے، ہے نا، کہاں کہاں پڑھے؟ یہ فجر کی 2 رکعتوں میں پڑھے، جمعے کی نماز میں پڑھے، ایسے ہی ظہر کی 2 رکعت شروع والی ہے، عصر کی 2 رکعت شروع والی اس میں پڑھے، مغرب کی نماز میں پڑھے، عشاء کی نماز میں پڑھے، ایسے ہی تمام نفل نمازوں کی رکعتوں میں پڑھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی۔ اس سلسلے میں ساری دلیلیں ہمارے سامنے موجود ہیں جس کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پڑھ لیں بطور دلیل، اس میں یہ ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤ پڑھتے تھے۔ یہ بات تو طے ہو گئی نا، ختم ہو گئی، سورہ فاتحہ والی بات ختم ہو گئی کہ وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اب جو بات ہو رہی ہے اس کے بعد کی تلاوت کے بارے میں بات ہو رہی ہے
اس میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاۃ الظہر بفاتحۃ الکتاب والسورتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الظہر کی شروع کی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے اور 2 سورتیں پڑھتے تھے، یعنی پہلی رکعت میں 1 سورت، دوسری رکعت میں 1 سورت پڑھا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں لمبی پڑھتے تھے، اس کے بالمقابل دوسری رکعت میں مختصر پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی آواز تھوڑا سا ظاہر کر دیا کرتے تھے اور ہم لوگوں کو آیتیں سنائی دیتی تھیں۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے اور شروع کی 2 رکعتوں میں تلاوت بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پہلی رکعت کے اندر ذرا سا لمبی تلاوت کرتے تھے، دوسری والی میں اس سے مختصر کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں بہت لمبی تلاوت کرتے تھے اور اس کے بالمقابل دوسری رکعت میں مختصر کیا کرتے تھے۔ یہ روایت ہمارے سامنے ہے، اور یہ روایت جو ہے صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ہمیں سورہ فاتحہ کے علاوہ تلاوت کہاں کہاں کرنی ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ تلاوت کہاں کہاں، مزید تلاوت کہاں کہاں کرنی ہے۔ بہرحال یہ اور اس حوالے سے اور بہت ساری دلیلیں ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہیں جو اسی معنی کی ہیں، اس لیے اس میں زیادہ وقت لگانے کے بجائے ہم اسے آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اگلی جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اب جب پورے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہو گئی اور اس کے بعد کی تلاوت بھی ہو گئی، کوئی سورت پڑھ لی یا چند آیتیں ہم لوگوں نے پڑھ لی، تو یہ سب پڑھنے کے بعد اس کے بعد ایک سانس لینے کے برابر تھوڑی سی ہے نا، تھوڑا سا بیچ میں وقفہ ہونا چاہیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر تلاوت ختم ہوئی اور اسی سے ملا کر کے اللہ اکبر بول دیا، یعنی رکوع میں جانے والا جو اللہ اکبر ہے نا، وہ اللہ اکبر تلاوت سے مل نہ جائے، ایسا نہ لگے کہ تلاوت کے اندر اللہ اکبر بھی شامل ہے۔ تو بس کہتے ہیں اتنے دیر کہ یوں تک تلاوت مکمل ہوئی اور مکمل ہونے کے بعد ہماری سانس رکی، اور اس کے بعد ایک گیپ کے بعد فوراً ہی ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر کہیں، تاکہ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہا گیا ہے وہ تلاوت سے ملنا چاہے۔ اچھا، فرق ہے نا، پہلے والا جو وقفہ تھا ہے نا، دعائے تکبیر کہہ کر کے، تکبیر تحریمہ کہہ کر کے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے، تکبیر تحریمہ کہنے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بیچ میں جو وقفہ تھا وہ وقفہ الگ ہے، وہ لمبا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقاعدہ وہاں دعا ہے، تو اس طرح اتنا لمبا نہیں کرنا ہے یہاں پر، بس ایک سانس لینے تک، تاکہ دونوں چیزیں مل نہ جائیں۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام وغیرہ کی، سلف کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے رکوع میں جانے کا۔ رکوع میں جانے کا اگلا جو کام، اس میں کیا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے موڑھوں تک یا اپنے کان کی لو تک، یعنی اس کے برابری میں، موڑھوں کی برابری یا کان کے لو کی برابری میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، رکوع کرے تو کیسا کرے؟ اس کی کیفیت دیکھیے۔ اپنے سر کو اپنے پیٹھ کے برابر رکھے، ابھی کریں گے انشاءاللہ، ابھی آپ سن لیں اور یوں ہم ایک بار چند منٹوں میں وہ چیز مکمل ہو جائے گی۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے سر کو اپنے پشت کے برابر رکھے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہے نا پشت کے برابر، یہ پشت ہے اور یہ سر ہے۔ اب یا تو نہ تو نیچے ہونا چاہیے اور نہ تو یوں زیادہ اوپر ہونا چاہیے، یعنی سر بھی اور پشت بھی دونوں ایک لیول میں، ایک برابری میں رہنا چاہیے۔ یہ اصل میں حدیث کا معنی ہے۔ اچھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کہاں رکھنا ہے؟ گھٹنوں پر رکھنا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھنا ہے۔ کیسے رکھنا ہے؟ دیکھیے سنت کی اہمیت آپ دیکھیے، کتنی باریک باریک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھنا ہے، لیکن ہاتھوں کو بند کر کے نہیں رکھنا ہے۔ اچھا، ایسے بھی نہیں رکھنا ہے۔ بعض لوگ اپنے گھٹنوں کو ایسے پکڑتے ہیں، ایسے پکڑ کے رہتے ہیں، ایسے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یوں انگلیوں کو پھیلا کر کے گھٹنے کو پکڑنا ہے، تو ایسے بند کر کے بھی نہیں پکڑنا ہے اور ایسے بھی نہیں پکڑنا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ادھر ساری انگلیاں ملی ہوئی ہوں، ایک انگوٹھا اس طرف ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انگلیوں کو پھیلا کر کے پورے گھٹنے کو یوں پکڑنا ہے۔ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں ہاتھ کو نہیں ڈالنا ہے، دونوں گھٹنوں کے بیچ میں جو تطبیق کہا جاتا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ رکوع کرتے ہیں لیکن گھٹنے کو، ہاتھ کو گھٹنے پر ٹیکتے نہیں ہیں، ہاتھ کسی کام میں بزی رکھتے ہیں اور یوں جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے رکوع نہیں ہوتا۔ ہاتھ کو گھٹنے پر ٹیکنا، صرف جھکنے کا نام رکوع نہیں ہے، اس پوری کیفیت کے ساتھ کرنے کا نام رکوع ہے۔
اس کے بعد اگلی بات وہ تو ہو گئی بات کہ انگلیوں کو پھیلا کر کے انگلیوں کو جدا کر کے پکڑنا ہے اسے. اور اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہاتھ ہے ہمارا، یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ مڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے یوں پکڑا ہوا ہے لیکن ہاتھ مڑا ہوا ہے، یہ بالکل تانت کی طرح سے ہے نا، تیر کمان جو ہوتا ہے نا، دھاگ، اس کا جو رسی ہوتی ہے بالکل ایک دم ٹائٹ ہوتی ہے، تو یوں ٹائٹ کر کے ہاتھوں کو اس کے بعد اپنے گھٹنے پر یوں پکڑنا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت کا، جیسے آپ رکوع کیا کرتے تھے. بہرحال یہ ہو گئی بات. اس حوالے سے ساری دلیلیں ہیں، کئی ایک دلیلیں ہیں، سب کو ان ساری باتوں کی دلیلیں یہاں پر موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو، جس آدمی کو آپ جانتے ہیں نا، جس کے بارے میں آپ نے اس کو کہتے ہیں نماز مطلب اچھی طرح سے نہ پڑھنے والا. اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ آدمی آیا، نماز پڑھی، جلدی جلدی پڑھا، پھر آ کر کے سلام کیا. آپ نے کہا وعلیکم السلام، لیکن جاؤ نماز پھر سے پڑھو کیونکہ نماز تم نے نہیں پڑھی ہے. وہ 2 بار 3 بار آیا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے. معاملہ کیا تھا؟ وہ جلدی جلدی کر رہا تھا، یوں رکوع کیا، یوں اٹھا، یوں سجدہ کیا، یوں اٹھا، جلدی جلدی جیسے تیسے جلدی جلدی کرتا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، نماز نہیں ہوئی. تو خیر اس کے بعد تیسری چوتھی مرتبہ اس آدمی نے کہا، جب دیکھا کہ میری نماز صحیح ہو نہیں رہی اور آپ فرماتے ہیں پھر سے پڑھو، تو کتنی بار پھر سے پڑھوں گا میں؟ تو کہا اللہ کے نبی علمنی، مجھے سکھا دیجئے، لا احسن غیرہا، میں اس کے علاوہ کیا اچھے سے پڑھوں، مجھے اس کے علاوہ آتا ہی نہیں. آپ مجھے سکھائیں گے تو مجھے معلوم پڑے گا. پھر آپ نے اس کو سکھایا. تو اس میں جو باتیں سکھائی تھیں ان میں یہ بات بھی تھی کہ رکوع کیسے کرو گے تم، رکوع کرو تو ایسے ایسے کرو، جو کیفیت آپ نے ابھی بھی سنی ہے. اور رکوع کی حالت میں اچھی طرح سے ہو جانا، مطمئن ہو جانا ہے. رکوع کی حالت میں مطمئن ہو جانا ہے، یہ نہیں کہ یوں جھکے اور ابھی کمر برابر سے رکوع کی حالت میں ہوئی نہیں ٹیڑھی، اس کے پہلے ہی اٹھا لیا گیا، جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اس طرح سے رکوع نہیں ہوتا ہے. تو ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع کی حالت میں مطمئن ہو جاؤ. یہ ہو گئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی روشنی میں رکوع کا طریقہ. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن اس کا موقع نہیں. ایک حدیث خالی آپ سن لیں، حضرت رفاع بن رافع کی ہے، جس میں کئی باتیں اکٹھا بیان کی گئی ہیں، مختصر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم رکوع کرو فضع راحتیک علی رکبتیک، تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھو، وامدد ظہرک، اور اپنی پشت کو پھیلاؤ، گول نہیں کرو، پھیلاؤ، اوپر کی طرف بھی نہیں کرو بلکہ کیا کرو، سیدھا سیدھا مد کرو، پھیلاؤ. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں ہیں. حضرت وابصہ بن معبد ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب آپ رکوع میں گئے تو آپ نے اپنی پشت کو یعنی پیٹھ کو اور سر کو ایسے بالکل ایسا برابر کیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کی پشت پر پانی رکھ دیا جاتا تو ٹھہر جاتا. یہ کیفیت، یہ طریقہ ہے کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے جو صحابہ کرام استعمال کیا کرتے تھے. بہرحال اس کے بعد اب رکوع کی حالت میں ہم چلے گئے ہیں. رکوع کی حالت جو کچھ ہے آپ نے سن لیا، ایسے رکوع کرنا ہے. اب رکوع کی حالت میں دعائیں ہیں، سبحان ربی العظیم ہے نا، یہ ہمیں دعا پڑھنی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ دعا، ان میں سے آپ کوئی بھی دعا پڑھیں. اور یہاں بھی یاد رکھیں کہ دعائیں، کئی ایک دعائیں رکوع میں اکٹھا نہیں کرنی ہے. کوئی بھی دعا جو آپ کی یاد ہو ساری دعاؤں میں سے، وہ دعا آپ کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ لیں. 5 مرتبہ پڑھیں تو اور بہتر ہے، 7 مرتبہ پڑھیں تو اور بہتر ہے نا. لیکن ایک سے زیادہ دعائیں ایک ساتھ میں رکوع کی حالت میں نہ پڑھیں. ایسے ہی اگلا جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ اٹھنا ہے. ہمیں رکوع کی حالت میں، ہم رکوع کر چکے ہیں، اب ہمیں رکوع سے اٹھنا ہے. رکوع سے اٹھنا ہے، اپنے سر کو رکوع سے اٹھائے. کیسے اٹھائے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں تک یا دونوں کانوں کی لو تک لے جاتے ہوئے، یعنی آدمی رکوع سے اٹھے اور اٹھانے کے ساتھ ساتھ رفع الیدین بھی ہونا چاہیے. کتنی مرتبہ ہو گیا رفع الیدین؟ تیسری مرتبہ ہو گیا نا. 3 مرتبہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ 3 جگہ پر ہو گیا. مرتبہ نہیں، جگہ. ایک تو شروع میں کیا تھا، اور ایک رکوع میں جاتے وقت، اور ایک رکوع سے ابھی اٹھتے وقت. یہ 3 جگہیں ہیں. 3 جگہیں ہر رکعت کے اندر ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک چوتھی جگہ ہے، 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلے تشہد کے بعد جب آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو بھی یہ کام کریں گے. اور یہی 4 جگہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آئی ہوئی ہیں کہ 4 جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا. اچھا، اب یہاں پر ہم نے
کیا ہو گیا؟ اپنے دونوں موڑوں کے برابر یا کان کے لوگ کے برابر ہاتھوں کو کرتے ہوئے اٹھاتے ہوئے اپنے سر کو رکوع سے اٹھا لیں. سمع اللہ لمن حمیدہ کہے. اب یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے معمولی سا. سمع اللہ لمن حمیدہ اور اس کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سمع اللہ لمن حمیدہ کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کیا سمع اللہ لمن حمیدہ مقتدی بھی کہے گا یا صرف امام کہے گا. آگے والی دعا ربنا لک الحمد اور حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اور بقیہ اور جو دعائیں ہیں وہ تو ٹھیک ہے، مقتدی اور امام سب کہیں گے، لیکن سمع اللہ لمن حمیدہ کیا صرف امام کے لیے ہے یا مقتدی بھی اس کے اندر شامل ہے؟ اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. جو بات سب سے زیادہ قریب ہے، صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کو کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی تھی اس میں آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا تھا بحیثیت امام، لیکن آپ ہی نے فرمایا ہے ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے نماز کے اندر؟ تو آپ کو جیسے دیکھا ویسے تو نماز پڑھیں گے، تو مقتدی بھی شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ یہ اس اختلاف کو حل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. تو اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے سرے سے. اچھا، یہ ہو گئی بات. اب اس کے بعد ہمیں بہت ساری جو دعائیں آئی ہوئی ہیں ربنا لک الحمد کے بعد جو دعاؤں کے بہت سارے الفاظ ہیں نا، ان میں سے جو بھی دعا آدمی کو یاد ہے وہ دعا آدمی پڑھ لے. اچھا، اس کے بعد کئی طرح کی دعا ہے، چونکہ اس لیے ساری باتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. اگلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اب جب اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ قیام نہیں ہے، قومہ ہے. کھڑے تو ہوئے ہیں، قیام کے معنی کھڑے ہونے کے ہوتے، لیکن قومہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کھڑے ہونے کی مقدار بہت چھوٹی ہے. جیسے جلوس کے معنی بیٹھنا ہوتا ہے اور جلسہ کے معنی بالکل شارٹ بیٹھنا ہوتا ہے، مختصر، ایک دم مختصر. ایسے قومہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہونا، جتنے میں آپ یہ دعا پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ پھر سجدے میں جانے کی تیاری کریں. تو یہ قیام نہیں ہے بلکہ قومہ ہے. خیر، اب اس سلسلے میں یہاں پر اس قیام میں جس کو قومہ ہم کہہ رہے ہیں، اس کے اندر دونوں ہاتھوں کو باندھنا ہے یا نہیں باندھنا ہے، اس بارے میں امت میں اندر اختلاف ہے. اور اختلاف بہت پہلے سے بہت سارے لوگوں کے یہاں باندھنے کی بات ہے، بہت سارے لوگوں کے یہاں نہیں باندھنے کی بات ہے. خلیج میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری مسجدوں میں عام طور پر ہے نا، رکوع کے بعد والے قومے میں بھی ہاتھ کو ویسے ہی باندھ لیا جاتا ہے جیسے لوگ شروع میں اصل والے قیام میں باندھ لیتے ہیں. اس سلسلے میں جو خلاصہ ہے، میں آپ کو ایک دو جملوں میں بول کر کے بات آگے بڑھاؤں میں، اس میں یہ ہے کہ دیکھیے کسی بھی روایت میں صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، کسی بھی روایت میں صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ ہاں رکوع کے بعد والے قومے میں بھی ہاتھ باندھنا چاہیے. اب الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی جب کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھ باندھتے تھے. تو اب ہمارے علماء، بعض علماء کیا کہتے ہیں آپ نے حدیث میں آیا وہ جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو باندھتے تھے. تو کھڑے ہونا پہلے والا جیسے تھا، یہ بھی کھڑا ہونا ہے، وہ بھی کھڑا ہونا ہے اور یہ بھی کھڑا ہونا ہے. اس لیے وہ کھڑا ہونے والی بات دونوں کو شامل ہے، پہلے والے کو بھی شامل ہے، دوسرے والے کو بھی شامل ہے. تو اس عموم سے دونوں کو شامل کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ صراحت نہیں ہے، اس لیے کوئی فریق دوسرے فریق پر شدت نہ کرے. جو ہاتھ باندھتے ہیں وہ باندھیں، کوئی ایسا نہیں کہ ان کے لیے باندھنا صحیح نہیں ہے. بالکل ایک مسئلہ ایسا جو صریح نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، کسی کو وہ قریب لگتا ہے، کسی کو قریب لگتا ہے. تو جو بھی آپ کریں، ہاتھ باندھنے والے باندھیں، نہ باندھنے والوں پر نکیر نہ کریں، اور جو لوگ نہیں باندھتے ہیں وہ باندھنے والوں پر بھی نکیر نہ کریں. کیونکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی نص ہو، کوئی صریح دلیل ہو، واضح ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے اس میں کیا نام ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وسعت ہونی چاہیے، گنجائش ہونی چاہیے، اور شدت کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اب کیا ہے، اگلا سجدہ کرنا ہے. ظاہر ہے کہ ایک رکعت مکمل ہوگی تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی نا، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں 3 رکعت 4 رکعت پڑھنے کی. اس طرح سے کیا کہا، ہمیں اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدہ کرنا ہے، اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدہ کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ کرنے میں زمین پر پہنچنا ہے نا، زمین پر پہنچنا ہے تو پہلے کیا پہنچائیں، پہلے ہاتھ پہنچا دیں یا پہلے گھٹنا پہنچا دیں، پہلے گھٹنا رکھیں یا پہلے ہاتھ رکھیں. یہ بھی ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس میں کافی اختلاف ہوا ہے. اچھا، وہ ساری تفصیلات میں نہیں جا سکتے کہ اختلاف کیوں ہے، وہ کیوں کہتے ہیں، ایسا کیوں کہتے ہیں. اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے رکھے بعد میں گھٹنے کو رکھے، یہ زیادہ قریب ہے. پہلے ہاتھوں کو رکھنا بعد میں گھٹنوں کو رکھنا یہ زیادہ قریب ہے. اگر کوئی گھٹنوں کو پہلے رکھ لیتا ہے، ہاتھ کو بعد میں رکھ لیتا ہے تو بھی جائز ہے،
شدت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اختلاف کی نوعیت ہی ایسی ہے۔ اونٹ کی مثال دی اللہ کے نبی نے، ہے نا، ایسا نہ کرے جیسے اونٹ کرتا ہے۔ تو اب یہ اختلاف ہو گیا کہ اس کا ہاتھ کیا ہے، اس کا پیر کیا ہے۔ اونٹ کا ہاتھ کیا ہے اور اس کا پیر کیا پہلے رکھتا ہے، اس کو ہم ہاتھ کہیں یا اس کو ہم پیر، اس میں اختلاف ہو گیا۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ بولنے میں فرق پڑ گیا ہے، آپ نے کہا، آپ کو مقصد یہ تھا کہنے کا کہ آپ پہلے یہ رکھو بعد میں یہ رکھو، لیکن آپ نے کہہ دیا یہ رکھو بعد میں یہ رکھو۔ خیر، خلاصہ کلام یہ ہے ان ساری روایتوں کا کہ گنجائش دونوں کی ہے، اس لیے شدت نہیں ہونی چاہیے، قریب زیادہ دونوں ہاتھوں کو پہلے رکھنا ہے اور گھٹنوں کو بعد میں۔ یہ ہو گئی بات۔ اب اس کے بعد ہم سجدے کی حالت میں چلے گئے۔ سجدے کے بارے میں چند باتیں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سجدہ 7 ہڈیوں پر ہونا چاہیے۔ سجدہ 7 ہڈیوں پر ہونا چاہیے۔ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ دونوں پیروں کا، دونوں پیر ہو گئے نا یہ، اور اس کے بعد دونوں گھٹنے ہو گئے، دونوں ہاتھ ہو گئے زمین پر، اور پیشانی ناک سمیت، پیشانی ناک کے ساتھ میں، ناک بھی ٹکی ہونی چاہیے، ناک بھی زمین پر ٹکی ہونی چاہیے۔ یہ ہیں 7 ہڈیاں۔ تو کہتے ہیں کہ یدین، رکبتین، اطراف القدمین، اور اس کے بعد یہ ہماری پیشانی، یہ 7 چیزیں ہیں۔ ہم نے کہا کہ حدیث کے اندر وضاحت ہے کہ اس کے اندر ناک بھی شامل ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر کسی نے ایک پیر اٹھا رکھا ہے، 2 پیر اٹھا، بعض لوگ دیکھا ہوگا آپ نے کہ خالی ہے نا دونوں پیروں کے گھٹنے رکھے رہتے ہیں، پیر اٹھا رہتا ہے، کنارہ مطلب یہ انگلیوں والا حصہ اٹھا رہتا ہے، یا بہت سارے لوگ جو وہ صرف پیشانی رکھے رہتے ہیں، ناک اوپر کی طرف، یعنی یوں سجدہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذر کو دیکھ رہا ہے، ورنہ نماز میں سجدے کا بالکل سنت کے مطابق اہتمام ہونا چاہیے، اس میں سستی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ سجدے کے سلسلے میں جو چند باتیں ہیں، ان باتوں میں سے ایک بات ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بات ہے خاص، وہ یہ ہے کہ جب آدمی سجدہ کرے نا، جب سجدہ کرے تو یہ ہتھیلیاں زمین پر رکھنی ہے۔ اب کئی باتیں ہمیں سمجھنا ہے۔ پہلا کام، ان ہتھیلیوں کو کھول کے نہیں رکھنا ہے، بند کر کے رکھنا ہے۔ کھول کے نہیں رکھنا ہے، بند کر کے رکھنا، مٹھی باندھ کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ پھیلا کر کے رکھنا ہے، ایسے پھیلا کر کے رکھنا ہے۔ دوسری چیز، سجدہ ان دونوں ہاتھوں کے بیچ میں کرنا ہے، یعنی ہمارا سر ان دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہو۔ بعض لوگ بالکل ایسے رہتے ہیں اور سر آگے کی طرف ہوتا ہے، اور بعض لوگ یہ پورا بچھا دیتے ہیں آگے کی طرف لے جا کر کے اور سر بیچ میں رکھتے ہیں۔ یہ دونوں غلط ہیں، یہ دونوں طریقے سنت کے خلاف ہیں، کیونکہ پورا ہاتھ رکھنے کا حکم نہیں ہے، صرف کف ہتھیلی کو صرف رکھنا ہے۔ تو اگر ہم آگے زیادہ بڑھائیں گے تو الٹیمیٹلی یہ پورا حصہ زمین پر رکھیں گے، اس لیے ہمیں اپنے سر کے مقابل میں، یعنی اگر یہ سر ہے تو ہمیں اس طرح سے بیچ میں، سر کو بیچ میں کرنا ہے، دونوں طرف ان ہاتھوں کو رکھنا ہے۔ تو ایک بات تو ہو گئی ملا کر کے رکھنا ہے، دوسرا ہو گئی بات دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سجدہ کرنا ہے، نہ ہاتھوں کو آگے کرنا ہے نہ ہاتھوں کو بہت زیادہ پیچھے کرنا ہے، بلکہ درمیان میں، بالکل مقابل میں، سر دونوں ہاتھ ایک لائن میں رہے، اس طرح سے۔ دوسری بات، تیسری بات ہمیں یہ کرنی ہے کہ اس ہاتھ کو زمین پہ نہیں ٹیکنا ہے، اس کو، اور ہو گئی بات یہ۔ تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کو اور اس کو بھی نہیں ملانا ہے، اس کو اور اس کو بھی نہیں ملانا ہے۔ چوتھا کام، ہمیں اس کو اپنے پشت پر بھی نہیں ملانا ہے، پیٹ پر بھی نہیں ملانا ہے، یعنی گویا کہ یہاں بھی کھلا رہے، یہاں بھی کھلا رہے، یہاں بھی کھلا رہے، اس طرح سے سنت کے مطابق سجدہ ہوگا۔ اس ساری کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بتائی گئی ہے۔ اچھا، اب ایک چھوٹا سا مسئلہ اور بھی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بہت سارے ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں ایڑیوں کے بارے میں، کہ سجدے کی حالت میں ایڑیوں کو کیا کرنا ہے، کیونکہ بعض روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ آپ کی دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھیں، کیونکہ نماز آدمی پڑھے گا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں پیروں کو ملائے گا تو اس کی انگلیاں تو دور رہیں گی، لیکن ایڑی دونوں کیا ہو جائے گی، مل جائے گی۔ تو کیا ایڑیوں کو ملا کے سجدہ کرنا ہے یا ایڑیوں کو الگ الگ کر کے سجدہ کرنا ہے؟ بعض روایتوں سے لگتا ہے کہ دونوں ایڑیوں کو ملایا جائے گا، بعض روایتوں سے لگتا ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، عنہا کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ میں رات کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے، یعنی قیام اللیل کر رہے تھے، اور میرا ہاتھ جو ہے وہ آپ کے دونوں پیروں پر پڑا، آپ کے دونوں سجدے کی حالت میں تھے اللہ کے نبی، اور میرا ہاتھ آپ کے پیروں پر پڑا، آپ نے آپ کے دونوں پیروں کو کھڑا کر رکھا تھا، اور لیکن میرا ہاتھ دونوں پیروں پر پڑا،
تو دونوں پیروں پر پڑنے سے بعض علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ اگر دونوں قریب نہیں تھے یا ملے نہیں تھے تو ایک ساتھ میں ہاتھ کیسے پڑ سکتا ہے؟ جب ملے رہیں گے تبھی تو ایک ساتھ دونوں پیروں پر ہاتھ پڑے گا. تو اب اس طرح سے بعض علماء نے کہا کہ اس سے بالکل لگتا ہے کہ دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھیں، اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ جب پڑا تو دونوں ایڑیوں پر پڑا یا دونوں پیروں پر پڑا، اور آپ نے فرمایا کہ آپ کے دونوں پیر کھڑے تھے. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے دونوں پیر کھڑے تھے تو اس طرح سے ملانے میں کھڑے تو نہیں رہیں گے، آڑے رہیں گے، الا یہ کہ انہوں نے یہ کہنا چاہا ہو کہ بچھے ہوئے نہیں تھے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ دلیل تو ہے لیکن صریح نہیں ہے، صراحت کے ساتھ نہیں معلوم پڑتا ہے کہ آپ کی دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھیں. یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک دم صریح نہیں، واضح نہیں. اچھا، بعض روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ ملی ہوئی تھی، رس العقبین، رس کے معنی ہوتے ہیں بالکل ملا ہوا ہونا، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے. اگر وہ روایت صحیح ہوتی تو مسئلہ آسان ہو جاتا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں ایڑیوں کو سجدے کی حالت میں ملانے والی جو بات ہے یہ مستند نہیں ہے، صریح نہیں ہے. اس لیے اگر کسی نے ملا لیا تو ٹھیک ہے، کوئی بڑا اعتراض کا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن عام طور پر نہ ملانا ہی اصل ہے کیونکہ کوئی دلیل صراحت کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سورہ سجدے کی حالت میں ہمیں سجدے کی دعائیں پڑھنی ہیں. بالکل سجدے کی اتنی دعائیں آئی ہوئی ہیں، کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے. 3 مرتبہ پڑھے کم سے کم، اور 5 مرتبہ 7 مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو زیادہ بہتر ہے. اور کئی ایک دعائیں موجود ہیں اور وہ ساری دعائیں الحمدللہ ہمیں اکثر و بیشتر دعائیں لوگوں کو یاد بھی ہیں. اچھا، سجدے کے اندر انسان سجدے کی دعائیں پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور بھی دعائیں کر سکتا ہے. اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ اپنی زبان میں کرے گا کہ نہیں کرے گا، عربی میں کرے گا یا معصور دعائیں ہی کرے گا. تو صحیح بات اس کے اندر یہی ہے کہ اختلاف سے آدمی کو بچنا چاہیے، اختلاف سے آدمی کو بچنا چاہیے. کیوں نماز کے مسئلے میں اختلاف میں آدمی پڑھے؟ اگر ایک چھوٹی سی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کر لے یا قرآن کریم کی دعا یاد کر لے، کیونکہ سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنا تو منع ہے لیکن بحیثیت دعا کرنا جائز ہے. جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اگر آدمی پڑھتا ہے تو آپ بتائیے کہ اس سے زیادہ اچھی دعا آدمی اپنی زبان میں کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے اس سے بچنا ہی چاہیے. اس اختلاف میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ میں اردو میں کروں کہ نہیں، فارسی میں کروں کہ نہیں، بنگلہ میں، کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم 1 گھنٹہ دعا کریں گے اپنی زبان سے اور نبی کی زبان سے نکلی ہوئی 1-2 دعا پڑھ لیں گے تو اس پر بھاری ہو جائے گی، کیونکہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں بہت جامع. آپ یہ دیکھ لیجیے دنیا آخرت سب بن جائے گی انسان کی اگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ لے تو. اور یہ دعا قرآن کی آیت ہے یہ، لیکن حدیثوں کے اندر بھی دعا آئی ہوئی ہے. اس کے اندر اللہم ہے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، بعض روایت میں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو یہ حدیث رسول کے اندر معصور بھی ہے اور قرآن کے اندر موجود بھی ہے، دونوں طرح سے کوئی حرج کی بات نہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آدمی اختلاف سے بچے. اس کے بعد سجدہ ہو گیا ایک. اب ایک سجدے کے بعد آپ نے اپنے سر کو اللہ اکبر بول کر کے اٹھائے. اب رکوع جو ہم نے سجدہ جو ہم نے کیا ہے وہ سجدہ بھی یوں نہیں کہ یہ سب کرنے کے بعد فوراً اٹھ جائے. سجدے کی حالت میں جانے پر جو ہڈی جہاں جہاں جانی چاہیے وہاں اطمینان سے چلی جائے، ہے نا. گھٹنا جہاں جانا چاہیے، ہاتھ جہاں جانا چاہیے، سر جہاں جانا چاہیے، پھر آدمی کی کمر، آدمی کی پیٹ جہاں جانا چاہیے وہ اچھی طرح سے چلا جائے اور آدمی 3 5 7 مرتبہ دعا پڑھ لے. پھر اس کے بعد اطمینان سے اپنے سر کو اٹھائے اور اٹھانے کے بعد پھر جب بیٹھے تو بھی اطمینان کے ساتھ بیٹھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی کمر سیدھی برابر ہوئی بھی نہیں کہ پھر آدمی رکوع میں چلا جائے، سجدے میں چلا جائے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ مطمئن ہو کر کے بیٹھے. یعنی اس بیٹھک کی حالت میں آدمی کی ہڈیاں جہاں جہاں جانی چاہیے اطمینان سے وہاں چلی جائیں اور آدمی مطمئن ہو جائے، پھر اس کے بعد دوبارہ دوسرا سجدہ کرے. اس طرح سے آدمی کو سجدہ کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. سجدے کی حالت میں ایک بات اور رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں انگلیاں پیر کی، ہاتھ کی انگلیوں کے بارے میں تو بات ہو گئی، پیروں کی انگلیاں کہاں جائیں گی؟ قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہوں گی، قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہوں گی، قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہوں گی. یہ سجدے کی حالت میں ہو گیا. اب سجدے سے اٹھیں گے تو بیٹھنا ہے، تو بیٹھنے کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ بائیں پیر کو بچھا کر کے بیٹھ جائیں گے، دائیں پیر کو کھڑا کر کے اس کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کر دیں گے. ایسے ہی بالکل جیسے پہلا سجدہ کیا ہے ایسے ہی دوسرا سجدہ بھی کریں گے. اور اس کے بعد پھر ہم اٹھیں گے.
اس کے بعد اگر دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے پڑھ لیں، ہے نا. دوسری رکعت ہم پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اگر ہمیں تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہو تو ایسی صورت میں ہمیں پھر تکبیر تحریمہ، ہمیں تکبیر کہنے کہ ہم جب اٹھیں گے تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے تو ہمیں پھر رفع الیدین کرنا ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے. یہاں پر اب جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ اگر نماز مثال کے طور پر 2 ہی رکعت کی ہے تو، اور اگر 3 یا 4 رکعت کی نماز ہے تو، ابھی فرض کر کے چلتے ہیں کہ 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے اور یہ تشہد بیچ والا ہے. یہ تشہد کیا ہے؟ بیچ والا. پہلا تشہد ہے، اول تشہد اول. اس تشہد اول میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھنا ہے، یا ران پر بھی رکھا جا سکتا ہے، یعنی یہاں پر بھی رکھا جا سکتا ہے. تو آپ ایسا کیجیے کہ نماز کے بعد پھر یہ جو نماز پڑھ کے بتانے والے سوال جواب کا پھر ٹھیک ہے 50 تک اذان دے دے کے پھر 9 بجے جماعت ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، نماز کے بعد وہی ٹائم بہتر ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ظاہر ہے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیے اس میں ٹائم جاتا ہے. اب ہم اتنی جلدی بھی کر رہے ہیں تبھی ٹائم جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. تو مسئلہ وقت طلب ہی ہے نا، یہ نماز کے مسائل ہیں. ایک دم بھی اگر ہم اس کو وقت نہ دیں تو بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. حالانکہ ہم دلائل سب نہیں پڑھ رہے ہیں، سرسری طور پہ اشارہ کر کے گزر رہے ہیں. پریکٹیکل کا مسئلہ تو 5 منٹ 10 منٹ کا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں پہلے آپ کو معلومات ہونی چاہیے زبانی، پھر وہ پریکٹیکل سمجھنے میں آسانی ہوگی. خیر انشاءاللہ 5-6 منٹ کے بعد اذان ہوگی، 9 بجے جماعت ہوگی، اور نماز کے فوراً بعد پھر تھوڑی دیر بیٹھیں گے تاکہ پریکٹیکل وغیرہ کا کام مکمل کر سکیں. ابھی جو بات 5 منٹ میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تشہد میں جب آدمی بیٹھا ہے پہلے تشہد میں تو اسے بیٹھنا کیسے ہے؟ بائیں پیر کو بچھا کر کے بیٹھ جانا ہے، دائیں پیر کو کھڑا کر لینا ہے. اپنے ہاتھوں کو یوں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی ملی ہوئی اپنے گھٹنے پر رکھنا ہے. اپنی ران پر بھی رکھ سکتا ہے، یعنی یہاں پر بھی رکھنا ثابت ہے اور یہاں رکھنا بھی ثابت ہے، دونوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دعائیں کیا پڑھنی ہے؟ اور نگاہ ان تمام حالات میں نگاہ کہاں رہے گی؟ سجدے کی حالت میں رہے گی. آدمی کو اب دعا پڑھنی ہے. دعاؤں کے اندر سب سے پہلی چیز ہے تحیات پڑھ لیں. تحیات عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، ہم سب بھی تحیات ہی پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں، تحیات للہ والصلوات الطیبات. لیکن تحیات کے علاوہ اگر درود بھی پڑھیں، اس پہلے تشہد کی بات چل رہی ہے، دوسرے میں تو پڑھنا ہی ہے، اس کے اندر بھی بعض روایتوں سے درود پڑھنا ثابت ہے. اس لیے اگر تحیات کے ساتھ کوئی پہلے تشہد میں بھی درود پڑھتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے بلکہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے. اور اگر آدمی کے پاس وقت ہو تو کرے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر آدمی اٹھے گا. اب تشہد کے اندر 1-2 مسئلے ہیں. وہ مسئلے یہ ہیں کہ تشہد کی حالت میں جب ہم تحیات پڑھیں گے تو تحیات میں تشہد کی حالت میں، یعنی جیسے ہم تشہد کی حالت میں آئے، مطلب دوسری رکعت میں ہم سجدہ کرنے کا دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جیسے ہی ہم بیٹھے تو اس پورے پوزیشن میں، اس پورے پیریڈ میں جب تک ہم اٹھتے نہیں ہیں تیسری رکعت کے لیے، ہے نا، اور یہ سلام نہیں پھیرتے مثال کے طور پر، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں 53 کی گرہ لگانی ہے. یہ 5 ہے نا، 5 53 اگر لکھنا ہو، 53 لکھنا ہو تو ہم پہلے 5 لکھیں گے اور بغل میں 3 لکھیں گے. تو اللہ کے نبی نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہا 53 کی گرہ لگانا، یعنی 5 ہے اور 5 میں 53 کرنے کے لیے 3 کو آپ فولڈ کر لیجئے. 5 میں 3 انگلیوں کو آپ موڑ لیجئے، اور موڑنے کے بعد اس انگوٹھے کو آپ 3 طرح سے کر سکتے ہیں. اگر چاہیں تو ان انگلیوں کے اندر کر لیں، ہے نا، اور چاہیں تو اس انگلی کے ساتھ یوں دائرہ بنا لیں، اور چاہیں تو اس انگوٹھے کو اس کی جڑ پر رکھ لیں. اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے دائرہ بھی بنا سکتے ہیں. تینوں شکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آئی ہوئی ہیں. اور یہ جو تشہد کی انگلی ہے اسے آپ اٹھا لیں. کوئی جگہ نہیں ہے کہ فلاں جگہ اٹھانا ہے اور فلاں جگہ گرا لینا ہے. ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ فلاں لفظ پر اٹھانا ہے، فلاں لفظ پر گرانا ہے. جو حدیث میں بات آئی ہے، آپ جب تشہد کی حالت میں ہوتے تھے تو ایسا کرتے تھے. جب آپ تشہد کی حالت میں ہوتے تھے تو ایسا کرتے تھے. اس لیے ہمیں بھی کوئی تعین کرنے کی، خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تشہد کی حالت میں ہم ہو جائیں تو فوراً یہ کام کر لیں. جیسے تشہد میں آئے اس کیفیت میں ہو جائیں، اور اس کے بعد آپ اس انگلی کو، یہ دیکھیے، اگر آپ سیدھی ایسے رکھتے ہیں تو اس کو اشارہ کرنا کہتے ہیں، ہے نا، اور اگر آپ اس کو ہلاتے ہیں تو اس کو حرکت کرنا کہتے ہیں، ہلانا کہتے ہیں. اور اس اشارے کو اور ہلانے کو بھی اشارہ کرنا کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ اشارہ کرنا
اشارہ کرنے میں کسی کو انگلی سے ہلا کر کے بلانے کو بھی اشارہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی اشارہ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ معمولی حرکت کو بھی اشارہ کہتے ہیں۔ اس لیے روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ تشہد کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ اپنی تشہد کی انگلی کو اٹھائے رہتے تھے اور آپ اس کے ذریعے سے اشارہ کرتے، یشیر بالسبابہ، یشیر بالسبابہ۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ کان یدعو بہا یحرکھا یدعو بہا، آپ اس کو ہلکی ہلکی حرکت دیتے تھے اور اس کے ذریعے سے دعا کرتے تھے، یعنی دعاؤں کی جگہوں پر حرکت دیتے تھے۔ اب دعائی الفاظ آئیں گے تو اب مسئلہ ہے کہ ہر عام آدمی تو نہیں جانتا ہے کہ دعائی الفاظ کہاں ہیں۔ عرب کے لوگ یا عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ سب دعا ہے نا، اور آگے کہاں کہاں دعا کے الفاظ ہیں، تو جہاں جہاں دعا کے الفاظ آئیں گے وہاں ہمیں حرکت دینا ہے، ہلکی ہلکی حرکت دینا ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایسی کوئی تعین نہیں ہے کہ اشہدو پر جب آدمی آئے تو اٹھا لے اور جب الا اللہ پر پہنچے تو اسے گرا لے۔ ہمارے بعض بھائیوں کے یہاں یہ رواج میں ہے، ایسا طریقہ مطلب بہت سارے بھائیوں کے یہاں رائج ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں۔ آپ کی حدیث میں یہ ہے کہ جب آپ تشہد کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ ایسا کرتے تھے، تو پورے تشہد میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ اب یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ ایسا لگتا ہے کہ غالباً سوچا ہوگا کہ تشہد ہے، شہادت دینا ہے، انگلی سے گواہی دینا ہے، تو جب گواہی کا ورڈ آئے گا تو انگلی کے اشارے سے بھی گواہی دے دیں گے، لیکن ہم پابند ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے، آپ کی سنت کے پابند ہیں، اس لیے ہمیں اس میں نہیں پڑھنا ہے کہ کب ہلانا ہے، کیوں ہلانا ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس میں نہیں پڑھنا ہے۔ آپ تشہد کی حالت میں ایسا کرتے تھے، ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ یہ چیز یہاں بھی ہوگی اور یہ چیز آخری تشہد میں بھی ہوگی۔ ایک آخری بات کہہ کر کے بات ختم کر دیتے ہیں، تاکہ نماز کے بعد صرف اور صرف پریکٹیکل پر بات کرنی رہے گی، یا سوال جواب جو ہوں گے وہ ہوں گے۔ پہلے تشہد میں تو ایسے بیٹھنا ہے، یعنی بائیں پیر پر بیٹھ جانا ہے بچھا کر کے، اور دائیں پیر کھڑا کرنا ہے، انگلیوں کو آگے کی طرف کرنا ہے۔ آخری تشہد جب ہوگا، یعنی مطلب 3 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں پیروں کو کیسے رکھنا ہے، ہمیں پیروں کو کیسے رکھنا ہے، اس کو تورک کہتے ہیں۔ یہ جو بچھا کر کے بیٹھتے ہیں اس کو افتراش کہتے ہیں، یعنی بچھا کر کے بیٹھ جانا پیر کے اوپر، اور تورک کہتے ہیں پیر کو باہر نکال کر کے اپنے جسم پر، ہے نا، اپنی سرین پر بیٹھ جانا۔ یہ جو حصہ ہے جس پر انسان بیٹھتا ہے اس کو ورک کہتے ہیں عربی زبان میں، اور ورک پر بیٹھنے کا نام تورک ہے۔ تو اب یہ اختلاف تھوڑا سا موجود ہے، روایتوں کی وجہ سے تھوڑا سا اختلاف موجود ہے کہ کب تورک کریں گے، کب بچھا کر کے بیٹھیں گے۔ بہرحال اس سلسلے میں جو زیادہ قریب مسئلہ ہے دلیلوں سے وہ یہ ہے کہ اگر 2 تشہد والی نماز ہے، 2 تشہد والی نماز ہے، 3 رکعت والی، 4 رکعت والی نماز 2 تشہد والی ہے، تو دوسرے والے تشہد میں انسان اپنے بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے باہر نکال کر کے اور دائیں پیر کو کھڑا کر کے، دائیں پیر کھڑا ہی رہے گا، بائیں پیر جس کو بچھا کے بیٹھتا تھا اس کو اپنے دائیں پیر کے نیچے سے باہر نکالے گا اور اپنی جسم کے بل پر بیٹھے گا، اپنی سرین کے بل پر بیٹھ جائے گا۔ یہ ہے تورک۔ اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پیر باہر نکالا ہے، بائیں پیر کو جو باہر نکالا ہے، اس کی 3 شکلیں حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہیں، اس کی 3 شکلیں حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہو گئی کہ دائیں پیر کو کھڑا رکھیں گے اور بائیں پیر کو اس کے نیچے سے باہر نکالیں گے، ایک شکل ہوگی۔ دوسری شکل کیا ہے؟ دوسری شکل یہ ہے کہ داہنے پیر کو بھی باہر کی طرف نکالیں گے، جیسے بائیں پیر کو باہر نکالا ہے، بچھایا ہے، ایسے دائیں پیر کو بھی کیا کریں گے، باہر کی طرف نکال کر کے فولڈ کر کے اس کو بھی بچھا دیں گے، یعنی دونوں پیروں کو باہر کی طرف نکالے رہیں گے۔ تیسری شکل کیا ہے؟ تیسری شکل یہ ہے کہ بائیں پیر کو داہنے پیر کے فولڈنگ کے بیچ سے باہر نکالے گا، نیچے سے باہر نکالا ہے نا، نیچے سے باہر نکالا ہے۔ تیسری شکل کیا ہے؟ یہ جو موڑا ہوا نا ہمارا پیر، یہ گھٹنا ہے اور یہ پیر ہے، اس کے بیچ سے باہر نکالنا ہے۔ پریکٹیکل میں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ تینوں شکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آئی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھی کوئی شکل ایسا لگتا ہے کہ مشکل ہے، کیسے ہم کر پائیں گے، تو یہ معاملہ ہمارا اپنا ہے۔ ہم جس چیز کے شروع سے عادی ہیں وہ کبھی مشکل نہیں لگتا، لیکن اگر برسوں سے کسی نے مثال کے طور پر نہیں کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ چیز مشکل لگ سکتی ہے۔ تو کوئی حرج نہیں، 3 شکلیں ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ہیں کہ آسانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر۔ اور اگر آدمی کسی عذر کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر رہا ہو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی اس عذر کو قبول کرتا ہے اور اس کی اس غلطی کو چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ اس طرح سے اتنی بات ہو گئی۔ اب سلام پھیرنے سے پہلے یہ ساری دعائیں پڑھ کر کے، جو دعائیں پڑھنی ہے، تحیات ہے، درود ہے، اس کے بعد کیا نام ہے، کیا ہے وہ، اللہم انی ظلمت نفسی ہے، اور اس کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو پڑھ کر کے اور پھر اس کے بعد آدمی کو جو اپنی بھلائی کے لیے دعا کرنی ہے، اس کا اصل ٹائم یہی ہے۔ نماز کے بعد کہتے ہیں، نماز کے بعد نہیں ہے وہ، سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے لاسٹ میں ہے وہ، سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے لاسٹ میں ہے وہ، اپنی دعاؤں کے پڑھنے کے بعد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر جو دعا کرنا چاہے آدمی اپنی دعا کرے اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دے۔ اس طرح سے نماز کا یہ سرسری طور پر طریقہ آپ کے سامنے آ گیا، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نماز کے بعد 10 منٹ آپ رکیں، انشاءاللہ اس کی عملی مشق بھی کر لی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو باتیں اس میں صحیح ہیں، درست ہیں، اور جو کمیاں کوتاہیاں رہی ہیں اس کو معاف فرما دے، جو صحیح ہے، درست ہے، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔